الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله دی تو مہتدا پیشوا بن گئے. ہر طرف سے عبادنا ہمارے بندوں میں من کان تقیہ، اس سے خود کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. اس کے بعد کی دو آیتوں میں خاص پس منظر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے تھے جبریل تم ناگے سے کیوں آتے ہو؟ ہاں، جب چاہت بڑھ جاتی ہے تو ناگا برداشت نہیں ہوتا اور ناگے سے محبت اور بڑھتی ہے. اگر محبوب سے ملاقات روز نہ ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے. حضور پاک نے فرمایا ظلم یغیبن تزدد حبا، مجھ سے ملاقات ناگے سے کیا کرو محبت بڑھ جائے گی. جس کا محبوب روز نہ ملتا ہو اس کی آنکھ بڑھ جاتی ہے. ہاں، دیدار میں نمائی پرہیز میں کنی بازار خیش آتش میں تیز میں کنی دکھاتے ہیں ملاقات نہیں کرتے ہیں تو آنکھ بڑھ جاتی ہے. تو جبریل امین ایک بار 17 دن نہیں آئے، بعض روایتوں میں 40 دن نہیں آئے. اس کی وجہ لکھا ہے کہ وہیوں کے سوالات کا جواب تھا. میں کل دوں گا جواب، فرمایا آپ نے کل جواب دوں گا. روح کے متعلق سوال تھا، ذوالقرنین سے متعلق سوال تھا، لیکن انشاءاللہ آپ نے کہنا بھولے. اس وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتے کو روک لیا. فرشتہ جب آیا تو آپ نے کہا تم ناگا کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے جبریل امین نے آیتیں پیش کی کہ آپ کے سوال کا جواب میں نہیں، رب کریم سن لو. کیا جواب ہے؟ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. ہم تو حکم کے بندے ہیں، حکم ہوتا ہے جاؤ تو چلے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے رک جاؤ تو ہم رک جاتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اسی کے لیے ہے جو ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے. انسان کی چیزیں وما خلفنا، پیچھے کی چیزیں وما بین ذلک، اور خود میں سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، آگے پیچھے سب اللہ کی ملکیت ہیں. لیکن کہا جائے ماضی حال مستقبل سب اللہ کی ملکیت ہے. اور وہاں سوال یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے میرا آنا ضروری تھا اور اللہ تعالیٰ بھول گئے ہوں گے، بھیجنا بھول گئے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وما کان ربک نسیہ، آپ کا رب نسیان سے پاک ہے، وہ بھولا نہیں کرتا. ان کا روک لینا کسی مصلحت سے ہے، رب کریم کے پاس بھول چوک نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرے رب کی شان یہ ہے کہ نہ وہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. بھٹکنا بھولنا انسانی اقدار ہے. تو رب کا نسیہ وما کان رب کا نسیہ، اور آپ کا رب نہیں ہے بھولنے والا. اسی واسطے اس کا روک لینا کسی مصلحت سے تھا، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر کل کا وعدہ مت کرو. اس کا تفصیلی ذکر سورہ کہف میں آ چکا ہے. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے آسمان اور زمین. درمیان میں کون ہے؟ مخلوقات، سب کا رب وہی ہے، یعنی عدم سے وجود ملا کر درجہ کمال تک پہنچانے والا وہی ہے. فاعبدہ، اسی کی بندگی کرو. فاعبدہ، اسی کی بندگی کرو. واصطبر علیہا، واصطبر لعبادتہ، اور جم جاؤ اسی کی عبادت پر. واصطبر کے معنی ڈٹے رہنا. یہ نہیں ہے کہ ایک بار مانگ لیا نہیں دیا چھوڑ دیا، کچھ لیا تھا نہیں دیا چھوڑ دیا. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، زندگی بھر مانگتے رہو اور نہ ملے تب بھی نہیں چھوڑنا. یہ ہے واصطبر کا ترجمہ. واصطبر کے معنی کیا ہے؟ ڈٹے رہو، ان کی عبادت پر قائم رہو. بڑھاپا آ جائے، موت آ جائے، تب تک حتی یاتیہ الیقین، یعنی موت آنے تک ہمارا کام ہے ڈٹے رہنا. آج لوگ کہتے ہیں صاحب بہت دعا کر لیا، بہت دعا کر لیا، ابھی تمہارے بھی نہیں، دعا ختم کیسے ہو گئی؟ جب بندہ اللہ سے بیزار ہو کر دعا کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتی. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مانگا نہیں ملا، اب ملنا بند ہی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جیسا کو مانگ کرو گے فیصلہ کروں گا. اس یقین سے مانگو کہ میں تو لے کر رہوں گا، میرا رب ہے وہ ضرور دے گا. آپ کو باپ سے امید ہے، ماں سے امید ہے، دوست سے امید ہے، کیسا مشل کے مانگتے ہو؟ اس سے زیادہ تمہیں اللہ سے بھی ہونا چاہیے. مشل کے مانگو اور اس یقین سے مانگو کہ ہم تو یہیں رہیں گے، دیا تب بھی راضی، نہیں دیا تب بھی راضی. اور نہ دینے میں مصلحت ہے، اور حقیقت تو یہ ہے نہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم نے جب جب مانگا ہے تمہارے مانگنے سے زیادہ تم کو ہم نے دیا. وآتاکم من کل ما سألتموہ، وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے جو جو مانگا تم کو میں نے دیا ہے. اگر مناسب نہیں ہوا تو تمہارے کھانے میں نے دیا وہاں ملے گا، کیونکہ یہاں دے دیتے تو تم باغی بن جاتے، اس لیے تمہاری حیثیت سے بڑھ کر تم کو نہیں دیا. ہر بندے کی دعا مقبول ہے، کسی کا نقد یہیں مل جاتی ہے، کسی کو اس کا وہاں بدلہ ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فاصطبر لعبادتہ، عبادت پر رکھے رہو، قائم رہو. هل تعلم له سميا، ایک سوال ہے، هل کیا تعلم جانتے ہو تم، له سميا اس کا کوئی ہم نام، سميا اس کا ہم نام. آج تک کسی بت کا نام عبداللہ ہے؟ کسی کا نام اللہ سنا آپ نے؟ دنیا میں بت بہت ہے، آج بھی ہیں، بتوں کی پوجا ہوتی ہے، بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں. اللہ فرماتے ہیں تکوینی طور پر کسی بت کا نام اللہ ہے نہیں ہے، یہ انتظام ہے اللہ کا. کسی کا ہبل تھا، کسی کا صفا تھا، ہر قسم کے بتوں کے نام ہیں. الہ کہا گیا ان کو، الہ معبود، الہ تو ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں، ایک ہی اللہ. اللہ فرماتے ہیں هل تعلم له سميا، کیا تم نے کبھی اس کا ہم نام دیکھا؟ ہم نام بھی کوئی نہیں. اور ہم صفت دیکھا کہ وہ سب کی سنتا ہے اور بھی کوئی سب کی سنتا ہو، سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی حالتیں پوری کرتا ہے، جسے نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی، ہمیشہ متوجہ ہے. کوئی ایسا ہے؟ اس جیسا ہم صفت کوئی نہیں، اس جیسا ہم نام کوئی نہیں. اس لیے اگر تم چھوڑ کر جاتے ہو تو کہاں جاؤ گے؟ غیر اللہ کے پاس، غیر معبود کے پاس، غیر کے پاس جاؤ گے. اس لیے تم کو ڈٹے رہنا ہے کیونکہ تم نے کبھی اس کا ہم نام اور اس کا ہم وصف کسی کو دیکھا نہیں ہے. دعا کرنی چاہیے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين.
محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 16واں پارہ سورہ مریم، سورت کا 5واں رکوع ہے اور پارے کا 8واں رکوع ہے۔ اس سے پہلی آیتوں سے تعلق اور ربط یہ ہے، اللہ کا ہم وصف اور ہم نام دوسرا کوئی نہیں، اسی لیے مقصد پورا ہونے تک اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کی بندگی میں لگے رہنا ہے۔ یہ مضمون کا گزشتہ آیا ہے۔ اب اگلی آیت میں اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، مٹیاں ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ گویا اللہ کی قدرت پر اس کو شک ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کی قدرت پر شک ہو وہ کون سا انسان ہوگا؟ وہ کافر انسان ہوگا۔ مومن تو پڑھتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اگر میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو اس کی قدرت پر شک کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ غیر مومن۔ اسی واسطے یہاں الانسان سے مراد مفسرین کہتے ہیں الانسان سے مراد کافر انسان ہے۔ کیا کہتا ہے کافر انسان؟ ویقول الانسان، اور کہتا ہے انسان، کہتا ہے اور کہے گا۔ جب نازل ہوا تھا جب بھی کہا جاتا ہے انسان، اور آج بھی کہہ رہا ہے اور آئندہ بھی کہے گا۔ یقول فعل مضارع ہے جس میں حال مستقبل دونوں مفہوم پایا جاتا ہے۔ ویقول اور کہتا ہے کہے گا، الانسان انسان، کافر انسان۔ اذا ما مت، آ کے معنی کیا، اور اذا ما ایک حرف ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس وقت کے معنی میں آتا ہے۔ اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، کیا اس وقت جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو ان قریب ضرور میں زندہ نکالا جاؤں گا۔ لسوف میں لام زبر اللہ، البتہ ضرور کے معنی میں، اور سوف ان قریب اخرج نکالا جاؤں گا حیا، زندہ ہو کر، یعنی ایک مرتبہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک تحقیقی جواب بھی دیا اور الزامی جواب بھی دیا۔ تحقیقی جواب کیا ہے؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو اتنا بھی دھیان نہیں رہا؟ اولا کیا انسان کو اتنا بھی دھیان نہیں رہ گیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ تھا ہی نہیں؟ جو معدوم سے موجود ہے تو ایک دوسرے موجود کو تبدیل کرنے میں کیا حرج ہے؟ جو انسان تھا ہی نہیں اب موجود ہے، یہ کس کی وجہ سے موجود ہے؟ اللہ کے وجود سے موجود ہے۔ اللہ وجود نہ دے تو کیسے موجود رہے گا؟ تو اپنے وجود کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اپنے وجود سے پوچھے کہ تم کہاں سے آئے، کون ہو، کس نے بنایا، کہاں تھے، پوچھو اپنے آپ سے۔ یہ کافر انسان کو سمجھاؤ، اگر تمہاری عمر 100 برس کی ہے تو 100 برس سے پہلے کیا تھے تم؟ نتھنگ، معدوم تھے، موجود ہی نہیں تھے۔ تم کو معدوم سے موجود کس نے کیا؟ پھر تم کو کس چیز سے موجود کیا؟ حقیر قطرے سے، وہ قطرہ جس خون سے بنا ہے، وہ غذاؤں کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ ان مٹیوں کو غذاؤں میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اور مٹی میں ذائقہ بنا کر رنگین کرنے والا کون ہے؟ یہ سب مراحل سے تم گزر کے آج انسان ہو، یہ سب تم تسلیم کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ جو وجود دے سکتا ہے وہ تبدیل کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ یہ بات انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ یاد آ گیا۔ اب آیا کہ انسان، کیا انسان کو دھیان نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یکن شیئا، اور نہیں تھا کچھ بھی۔ کون سا انسان؟ ہر انسان اپنے سے پوچھے، جواب آئے گا تم نہیں تھے آج ہو، تم قطرہ تھے آج اشرف المخلوقات ہو، تم باغ کی صلب میں تھے آج زمین کی پیپ پر ہو، تم زمین کے ذروں میں تھے آج بہت رنگین ہو، تم کو ماڈرن بنایا کس نے؟ تمہارے ذہن میں فہم کس نے ڈال دیا؟ وہ اس پر قادر ہے کہ جو عدم سے وجود دے سکتا وہ وجود میں تغیر کر سکتا۔ تم بچے تھے، جوان کیسے ہوئے، جوان سے بوڑھے کیسے ہوئے، بڑھاپے میں جوانپا کیسے آ گیا، ہاتھوں کی طاقت میں یہ تغیر کیسے آ گیا، داڑھی کالی تھی سفید کیسے ہو گئی، دانت کمزور کیسے ہو گئے، یہ تغیر پر تم کو مشاہدہ ملتا ہے کہ وہ قادر مطلب تغیر پر بھی قادر ہے، عدم سے وجود پر بھی قادر ہے، اسی طرح مٹی ہو جانے کے بعد پھر ان ہڈیوں میں پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ سمجھایا انہوں نے کچھ۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ربک، تو تیرے رب کی قسم ہے، رب کریم قسم کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں سوال کرتے کہ رب کریم کو قسم کھانے پر کس نے آمادہ کیا؟ لوگوں کا انکار کی جرات اتنا بڑھ گئی کہ رب کریم کو قسم کھانا پڑا، ہم کو منوانے کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے، ہمارے فہم کو اتارنے کے لیے۔ فربک، سو تیرے رب کی قسم ہے، لنحشرنہم، ہم ضرور ان سب کو جمع کریں گے۔ اس میں تاکید کے لیے دو لفظ ہے، لنحشرنہم میں لام زبر لا ضرور کے معنی میں ہے، اور آخر میں نون پر جو تشدید ہے، نون مشددہ، یہ دونوں جب مل کے آتے ہیں فعل مضارع پر تو معنی ضرور بضرور کے ہوتے ہیں، تاکید ہوتی ہے، اور ہم ضمیر مفعول ہے، لنحشرنہم، ہم ان کو ضرور بضرور جمع کریں گے۔ حشرہ کے معنی جمع کریں گے، اٹھائیں گے، اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف تم کو اٹھائیں گے، فرمایا والشیاطین، یہاں پر واو بمانا ماں کے ہے، واو قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے ماں کے معنی میں، یہاں بھی واو بمانا ماں کے، تو شیاطین کے معنی مع شیاطین، ہم ان کو بھی جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے۔ شیاطین کا لفظ کیوں کہا؟ یہ شیاطین ہیں جو بھٹکانے والے ہیں ان کو، یہ شیاطین ان کے سر پہ بول رہے ہیں خدا کا انکار، خدا کی قدرت کا انکار، خدا کی مشیت کا انکار، خدا کی عبادت کا انکار، خدا کی صفات کا انکار، یہ کون کر رہا ہے؟ شیاطین کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی جمع کریں گے۔ جو شیطان سچ کے بولتا ہے ہم دونوں کو جمع کریں گے۔ لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، ہم ضرور ان کو حاضر کریں گے۔ حاضر کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں ان کو حاضر کیا جائے، یعنی پکڑ کے لایا جائے۔ حاضر کرنا پیشی میں ہے، پیشی یعنی وہ چاہے نہ چاہے اس کو پکڑ کے لایا جائے، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے۔ کہاں؟ حول جہنم، جہنم کے ارد گرد۔ حول کے معنی اطراف، اردو میں استعمال ہے ماحول، ماحول کے معنی اطراف، ماحول خراب ہے یعنی ارد گرد کے حالات خراب ہیں، تو حول سے ماحول بنا، حول کے معنی اطراف، کس کے اطراف؟ جہنم، جہنم کے اطراف۔ دوزخ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام جہنم بھی ہے۔ جہنم عذاب کی جگہ ہے، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے جبار، سرکش، مجرم، باغی، نافرمان، مشرکین کے لیے، اس کے اطراف ان کو ہم گھیریں گے۔ کیسا آئیں گے؟ جسیا بنا ہے جسول سے، اس کے معنی آتے ہیں گھٹنوں کے بل اوندھا،
جب مجرم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا تو جس طرح چاہے نہیں بیٹھ سکتا، جس طرح چاہا جائے گا ویسا بیٹھے گا، وہ ہے گھٹنوں کے بل اوندا پڑ جانا۔ تو جملہ کیا ہوا؟ تیرے رب کی قسم ہے ہم ان تمام کو حاضر کریں گے شیاطین کے ساتھ، پھر ان کو اکٹھا کریں گے جہنم کے اطراف گھٹنوں کے بل۔ ثم پھر لننزعن من كل شيعة ہم ہر گھروں سے نکالیں گے، جدا کریں گے، علیحدہ کریں گے۔ ثم کے معنی پھر لننزعن، یہاں بھی دیکھا آپ نے شروع میں لام پر زبر آیا اور درمیان میں کیا ہے؟ نون پر تشدید ہے، یہاں بھی تاکید ہے لننزعن، ہم ضرور کھینچیں گے۔ نزعن کے معنی کھینچنا یعنی الگ کر کے نکالنا۔ آج کل ہمارے پاس شناختی پریڈ ہوتی ہے، مجرم کو پہچانو، اور جب پہچان میں آ جاتا ہے تو گریبان پکڑ کے باہر کیا جاتا ہے، نکلو۔ چھانٹنے کے بعد مجرمین کو ہم نکالیں گے، یہ وہی جملہ ہے ثم لننزعن، پھر ہم ضرور نکالیں گے، جدا کریں گے، علیحدہ کریں گے، من كل شيعة ہر گھروں سے، چوروں میں سے، ڈاکوں میں سے، زانیوں میں سے، کافروں میں سے، مشرکوں میں سے، جتنے بھی مجرمین ہیں، مجرم تو سارے کے سارے ہیں، وہ ان میں جو سورما ہیں، دوسروں کو لے کے چلنے والے ہیں، وہ یہاں مراد ہیں، ان بڑے بڑوں کو ہم نکالیں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں آگے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون زیادہ سخت ہے ان میں سے اکڑ کے اعتبار سے، سرکشی کے اعتبار سے رحمان کے خلاف، ان کو پہلے نکالیں گے۔ تو جہنم میں پہلے ان کو ڈالا جائے گا، جس طرح جنت میں سب سے پہلے متقیوں میں سے اتقا چنا جائے گا، ایسے ہی جہنم کے لیے سرکشوں میں سے سب سے بڑے سرکش کو پہلے پیش کیا جائے گا۔ سید الانبیاء سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، معلوم ہے؟ جیسے انبیاء میں سے چنا گیا سید الانبیاء کو، دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، انا اول اقرأ الباب الجنہ، میں کھٹکا ماروں گا، کوئی نہیں جائے گا پہلے۔ تو جیسے وہاں متقیوں میں سے اتقا لایا جائے گا، ایسے جہنم میں بھی اشد علی الرحمن، رحمان پر بہت سخت کون تھا، عتیا، سرکشی اور اکڑ کے اعتبار سے اس کو پہلے لایا جائے گا۔ ثم پھر لنحن، ہم ضرور جانتے ہیں اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، ان میں سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا پہلا حقدار کون ہے، ہم خوب جانتے ہیں، یعنی اس کے راز سے ہم واقف ہیں، اس کے دل میں کیا عقل ہے، کیا شرک ہے، کون جہنم میں جانے کا پہلا حقدار ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ترازو کی ضرورت نہیں۔ ثم لنحن اعلم، ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے یا شدہ جانتے ہیں، اولا بها صلیا، اولا مانے زیادہ حقدار، بها مانے اس جہنم کا، صلیا وصل سے بنا ہے، پہنچنے کا حقدار کون ہے۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں دوزخ میں جانے کے زیادہ اول کون ہے، کون حقدار ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ یوں تو جہنم کے پاس ہر ایک کو جانا ہے، کسی کو عبور کرنا ہے، بطور عبور کے جائیں گے، اور کچھ لوگ بطور دخول کے جائیں گے، دونوں کو جانا ہے۔ جنت جانے کے لیے راستے میں ایک جہنم ہے، اس کے اوپر سے پل ہے، جسر جہنم، جس کا نام پل صراط ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، کسی کو جانا ہے گزر جانے کے لیے اور کسی کو جانا ہے اتر جانے کے لیے، جانا دونوں کو۔ لفظوں کو دیکھو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر واردها، اس کو وارد ہونا ہے۔ وردہ کے معنی اترنا، ورد المورود، پانی کا پنکھٹ کیسا ہوتا ہے، پانی پر اترنے کی جگہ کو مورد کہتے ہیں، پانی کی جگہ پر آنے کے لیے۔ یہاں پر ہر ایک کو ورود ہے، اترنا ہے۔ کیوں اتارا جائے گا؟ متقیوں کو کیوں اتارا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم وہاں پر لائیں گے سب کو۔ جب متقی یہاں آ کر جہنم کو دیکھ لے گا اور پھر اس سے بچا کر جنت میں لایا جائے گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اس آفت سے بچے، ایک اس کا سرور ہوگا، اس نعمت میں پہنچے، ایک اس کا سرور ہوگا، ڈبل سرور ہوگا اس کو۔ اور کافر کو وہاں پر داخلہ ہوگا تو وہاں پر دخول کے لیے ہوگا، عبور کے لیے نہیں ہوگا، آنا ہر ایک کو۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ان نافیہ بتایا تھا میں، اللہ سے پہلے ان پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آیا نافیہ کے لیے آتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وارد ہوگا، گزر ہوگا۔ تو وردہ کے معنی اگر ورود ہے تو گزرنا، وردہ کے معنی اگر دخول ہے تو اترنا۔ لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ہے تیرے رب کے اوپر فیصلہ کیا ہوا۔ حتما کے معنی حتمی، پکا، اور مقضیہ کے معنی طے شدہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، تبدیل نہیں۔ یہ ایسا قول ہے جو پورا ہو کے رہے گا، تم میں سے ہر ایک شخص کو گزرنا پڑے گا۔ جہنم سے گزرتے ہوئے کوئی انسان تیز نکل جائیں گے، بہت تیز چلے جائیں گے، حدیثوں میں بڑا مضمون ہے، بہت سے لوگ تیز چلے جائیں گے۔ جو سواریاں ہوتی ہیں قربانی کی، حدیث میں آتا ہے الصراط متاعکم، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی پرصراط پہ، بیٹھیں گے اور نکل جائیں گے بجلی کی طرف، جانا تو پڑے گا۔ اور بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اس پر آنکڑے ہوں گے۔ کیسے آنکڑے ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا، بخاری میں روایت موجود ہے، فرمایا سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ سعدان کے کانٹے آپ دیکھ رہے ہیں، تو سعدان کے کانٹے کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ شاہین لکھتے ہیں جب کسی گوشت کی دکان پر جا کر دیکھیں گے گوشت لٹکا ہوا ہے تو جس کانٹے میں لٹکتا ہے گوشت اس کو سعدان کے کانٹے سمجھ لو، ایسا لٹک جائیں گے اس کے اندر، اور یہ صاحب کے صاحب اپنے اپنے جرم کے لحاظ سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ کوئی داخل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے کفر اور شرک کی پاداش میں، کوئی گر جائے گا دھلائی کے لیے، جس کو اللہ سزا دینے کے واسطے داخل کریں گے دھلائی کے لیے گناہوں کے بقدر، تو دھلائی کے واسطے گرے گا، لیکن وہاں سے جانا تو ہر ایک کو ہے۔ اللہ آگے خود فرماتے ہیں ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے الذین اتقوا، جو متقی ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، ان کو وہاں لے جا کر پھر ان کو وہاں سے نجات دیں گے۔ اب شاہین اس میں توضیح کی ہے، اوپر سے اوپر لے جائیں گے یعنی کہ دکھا کر پھر لے جائیں گے، اگر ورود ہے گزر جانا، یا اگر اترنا کے معنی میں ہے تو شاہین لکھتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں، آگ کو اللہ نے گلزار ہونے کا حکم دے دیا تھا، اگر متقی وہاں جائے گا مشاہدے کے لیے تو آگ گلزار بن جائے گی، کوئی اثر نہیں کرے گی، جائیں گے دیکھنے کے لیے تاکہ عبرت حاصل ہو اور آئندہ کی خوشی میں اضافہ ہو، لیکن آگ اثر نہیں کرے گی۔ یہ لیے توضیح ہے، جن کو اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں، گناہوں پر دھلائی کرنا چاہتے ہیں، ایمان کمزور ہے، وہ بھی وہاں پہنچیں گے۔ اسی واسطے کی بعض روایتوں میں آتا عنوان ہے باب ثواب هذه الامه، اس امت کے ثواب کے بیان میں روایت ہے، بھئی طویل روایت ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، جہنم میں سے سب کو اللہ چن لیں گے جن کو کسی کی سفارش میں اثر آئے گی، جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، سب نکال لیے جائیں گے، انبیاء کی، شہداء کی، اولیاء کی، حفاظ کی، سب کی سفارشوں کے بعد جہنم میں کچھ لوگ ایسے بھی رہیں گے جن کا نور ایمان اتنا کمزور تھا کہ کسی کو نظر نہیں آیا، ان کی سفارش کوئی نہیں کر سکا،
نور ایمان اتنا کمزور تھا کہ کسی کو نظر نہیں آیا. رب کریم ان تمام انسانوں کو لب بھر کے نکالیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی زد ہو زیادہ کرو اس کو, یعنی ایک لب بھر کے نہیں, ایک لب بھر کے اور نکالیں گے. فرماؤ, کیونکہ جیسا آپ کہیں گے اللہ ویسا ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کر کے ویسا ہی کریں تو امت کا فائدہ ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بس کافی ہے, بس کافی ہے. بہرحال دونوں میں دوستی اور خلوص کا ہمیں اندازہ نہیں کر سکتے. جب آپ حالات پڑھیں گے, دونوں کے شب و روز کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا کتنا خلوص تھا ان صحابہ کے درمیان, جن کے دلوں کی کیفیت کو اللہ نے خود بیان کر دیا. رحماء بینہم کہا کر آپس میں رحیم و کریم تھے, اللہ نے کر دیا. دونوں کی گفتگو ہوئی, ایک نے کہا زیادہ کرو, ایک نے کہا بس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں عمر سچ کہتے ہیں, اللہ کے ایک لب بھر کے نکالنے کے بعد کون بچے گا؟ تو جن کا ایمان نور ایمان ذرہ برابر ہوگا اور کسی کو نظر نہیں آیا ان کو بھی نکالیں گے, تو نکالے تو جائیں گے. مخلد فی النار صرف کافر اور مشرک رہے گا. ہاں دخول نار سے سب نہیں بچیں گے, جن میں دھلائی کی ضرورت ہے وہ داخل ہوں گے نار میں, پھر بچائے جائیں گے. اول مرحلے میں وہی بچے گا جو مقرب بندہ ہے, دھلائی سے وہی بچے گا جو اپنے آپ کو دھل دھلا کر لے جائے گا یہاں سے, یا وہ اللہ کو اتنا پیارا لگ جائے کسی وجہ سے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو یہ بات اصل سوچنے کی ہے کہ جہنم میں اگر داخل کیا گیا دھلائی کے لیے چند لمحوں کے لیے, سالوں کے لیے نہیں, مہینوں کے لیے نہیں, لمحوں کے لیے, تو کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اسی لیے ایمان کامل کی فکر کرنا ہے, ایمان ناقص کی نہیں. ایمان ایسا ہو جو جہنم سے بالکل بچا لے, جانے کی نوبت ہی نہ آئے, وہ ایمان کامل اعمال صالحہ سے ہوتا ہے. اعمال صالحہ سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. صرف ایک فرقہ ہے جو مرجئہ کہتا ہے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. امام اعظم فرماتے ہیں اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے, اور جب تک اعمال نہیں ہوں گے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. تو مخلد فی النار سے بچے گا کون؟ جس میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. یہاں اللہ نے واضح کر دیا ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں, ونذر الظالمین, اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو, فیہا اس جہنم میں, یسیّا اودھے منہ, گھٹنے کے بل پھیلیں گے تو جائیں گے سب, کچھ عبور کرنے کے لیے اور کچھ دخول کے لیے, کچھ بطور بھلائی کے جائیں گے, کچھ بطور عذاب کے جائیں گے. لیکن مومنین متقین کے واسطے اللہ کا یہاں وعدہ ہے ہم بچائیں گے. اگر فرض کرو داخل بھی ہو جائیں تو ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے جہنم کی آگ ان کو نہیں جلائے گی. اور آپ کو شاید یہ بھی بات یاد ہو, سورہ قاف 26 میں بات آئی تھی, جہنم میں جانے والے جا چکیں گے, اب کوئی باقی نہیں. اللہ پوچھیں گے جہنم سے کہ بھر گئی, کے اندر جو گنجائش تھی وہ پوری ہو گئی, حلیم تلاتی, وہ تقول, تو بولے گی حل میں مزید کچھ اور ہے. کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلانے کے بعد پوچھو کیا پیٹ بھر گیا, اور کہے بھائی کچھ اور ہے, کیا سمجھیں گے آپ کس کونے میں گیا نہیں معلوم, پورے خالی شاید. تو جہنم بھی کہے گی کچھ اور بھی ہے, حل میں مزید, اور باقی کوئی نہیں ہے, سب جا چکے. سوچو کتنے لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے, تبھی سوال ہوگا, آپ سے سوال ہوگا. جب رب کریم سنیں گے وہ کہے گی حل میں مزید, تو اپنا پاؤں رکھ دیں گے جہنم میں. اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دیں گے, جب پاؤں رکھیں گے تو کہے گی تک 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 تک, یعنی بس 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 بس, چشراہٹ کی آواز آئے گی. تو رب کریم کا پاؤں جہنم میں کیسا پاؤں ہوگا, کیسا رکھیں گے, اس نے سوچنا, یہ متشابہات میں سے اپنی شان کے مطابق رکھیں گے, تب جا کے جہنم کہے گی بس 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 بس, تب تک نہیں کہے گی, تب تک کہے گی لاتے جاؤ لاتے جاؤ. اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں متقین کو ہم بچا لیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم نجات دے دیں گے ان کو جو متقی ہیں, ونذر الظالمین فیہا جثیا, اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنے کے بل پڑے رہیں گے. وہ متقی کون ہیں اور مومن کون ہیں, یہ تو تفصیل کئی دفعہ آ چکی ہے. ظالمین کون ہیں یہ سن لو. اللہ فرماتے ہیں جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, آیتیں, فیصلہ آیتوں سے ہی چلے گا. جس کو لوگوں نے آج بالکل چھوڑ رکھا ہے کچھ لوگ پڑھ لو, ہم کو بتا دو کافی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں غور کرو, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں, بینات واضح آیتیں, کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو کہتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں سے, کیا کہتے ہیں, أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, دو فریق میں سے, فریقین تسنیہ ہے, دو فریق میں سے, ایک مسلم اور ایک مومن, ایک کافر ایک مومن, کافر اور مومن, دو فریق میں سے کون سا بہتر ہے مقام کے اعتبار سے, خیر بہتر ہے مقام کے اعتبار سے, وہ احسن ندیہ, اور بہتر ہے محفل کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے مکے کا سردار ایک آواز پر پوری وادی بھر جاتی, گھوڑوں سے, گھوڑ سواروں سے, ایک طرف 313 ہیں اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے. کس کا لشکر زیادہ ہے, مکے والوں میں کافر لشکر زیادہ ہے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو آیتیں سن کر اپنے کو اچھا ثابت کرنے کی دلیل دیکھو, اور یہ دلیل آگے چلا رہے لوگ, کفار قریش کی دلیل اور منطق اچھی طرح سمجھو. دو فریق میں سے اچھا کون ہے, کس لحاظ سے, مکان کے لحاظ سے, محفل کے لحاظ سے, یعنی کس کا مکان بڑا ہے اور کس کی محفل بارونق ہے. یہ ایک سورہ ہوا, یہ ایک جملہ ہوا. دوسرا جملہ آنکھوں سے دیکھ لو کہ ان کی محفل بڑی ہے, ان کا مکان بڑا ہے. اور تیسرا جو بولنا چاہتے ہیں نتیجہ وہ یہ ہے کہ دینے والا تو رحمان ہے, اگر ہم اس کے چہتے لاڈلے محبوب پسندیدہ نہیں ہیں تو تم سے ہمیں زیادہ کیوں دے رہا ہے. جس کو وہ دیتا ہے یقیناً دینے والا اسی کو دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے, تو چہتے ہم ہوئے تم کیسے ہوئے. آج بھی مسلمان جب توڑتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں بیچارہ پہلے اچھا تھا خراب ہو گیا, کیا دیکھ کے بولتے ہیں مال, پہلے نمازیں کم پڑھتا تھا اب زیادہ پڑھ رہا ہے تو اچھا ہوا یا برا ہوا, یہ نہیں بولیں گے. پہلے روزہ کم رکھتا تھا, روزہ بہت رکھتا ہے, یہ نہیں دیکھیں گے. پہلے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, اب داڑھی آ گئی, یہ نہیں دیکھیں گے. پہلے قرآن غلط پڑھتا, پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا, اب قرآن صحیح پڑھتا ہے, پابندی سے پڑھتا ہے, یہ نہیں دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے, بیچارہ حالت والی, پہلے کتنا اچھا تھا, بھائی کس لحاظ سے اچھا تھا, مکان کے لحاظ سے اچھا تھا, محفل کے لحاظ سے اچھا تھا. یہ اچھائی کا معیار کفار قریش کا تھا. جب رسول اللہ ہجرت کو نکلے ہیں تو کفار مکے میں زیادہ تھے, مسلمان کی تعداد کمزور تھی. جب فرعون پیچھا کر رہا تھا حضرت موسیٰ کا
تو موسیٰ کا تعاقب کرنے والا فرعون بہتر تھا ہر لحاظ سے موسیٰ کے مقابلے میں. آپ آدم سے لے کر اب تک کی تاریخ پڑھ لو, ہمیشہ ہجرت کرنے والے کمزور تھے مقام اور محفل کے اعتبار سے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہی کامیاب ہوئے. غزوہ بدر میں تعداد صحابہ کی کیا تھی؟ 313 تھی. تعداد ان کی کم ہے, تعداد زیادہ ہے, اصل ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے, لیکن کس کا نفع ہوا؟ بدریوں سے اللہ نے کہا تم کو ہم نے بالکل آزاد کر دیا, راضی ہو کر کے تم جو چاہے تو تم کو معاف کر دیا ہم نے. یہ فرمانا کس کو ملا؟ بدریوں کو ملا. بدری صحابہ کے نام کو لینے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب بخاری میں بدری صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو اس دن دعا کرائی جاتی ہے, ان صحابہ بدریوں کے ناموں کے طفیل دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ مطلب کس کو ملتا ہے؟ تو دنیا والے آج بھی دیکھتے ہیں کس کی محفل اچھی ہے اور کس کا مکان اچھا ہے تو وہ خدا کا محبوب ہے. رسول اللہ کو دیکھو, سارے انبیاء کو دیکھو, یہ نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ متقی کون ہے, پرہیزگار کون ہے. لیکن اس کا ایک رخ اور دیکھو, وہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال آیا وہ اچھا ہے ہی نہیں. یہ بھی غلط رخ ہے, یہ بھی غلط سوچ ہے. بعض لوگ مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, اخلاق اعمال کچھ بھی ہو, ایمان کچھ بھی ہو, اور بعض لوگ اس کا بالکل الٹا چلے گئے ہیں, مال آیا تو آدمی اچھا نہیں ہے. یہ بھی رخ غلط ہے. حضرت سلیمان بادشاہ تھے, نبی بھی تھے. حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عثمان غنی سید الشہداء, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سردار ہے. اور آج بھی مسلمان اتنا خرچ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا جتنا اس زمانے میں خرچ کیا تھا عثمان غنی نے. ایک کنویں کو خریدا 36,000 درہم میں. کیوں؟ نبی نے کہا جیسا ایک کنواں مجھے چاہیے اسلام کے لیے. حاضر ہے. تو مال آیا تو خراب ہے یہ سوچنا بھی غلط ہے. ہمیں مال آیا تو اچھا ہے یا مال آیا تو برا ہے یہ ترازو میں سوچنا ہی نہیں. ہمیں پہلے ایمان اور عمل صالح دیکھنا ہے, یہ ہے. اس کے ساتھ اگر مال بھی ہے تو اللہ کی نعمت ہے, لیکن مال کی وجہ سے ایمان چلا گیا تو گھاٹے میں خسارے میں ہے. یہ بولا امام مالک نئے لباس پہنا کرتے تھے, ابو حنیفہ کپڑوں کے تاجر تھے, بہترین مالدار تھے, سب کے خلاف کیا کرتے تھے. تو کیا یہ لوگ اچھے نہیں تھے؟ ایک صحابی کا نکالو, صحابہ کرام تاجر تھے, زیادہ مال کماتے تھے, یہ برا نہیں ہے. جس ایمان کو باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ دنیا بھی آتی ہے تو یہ اللہ کی مزید عطا. لیکن ایمان کو بیچ کر اعمال صالحہ کو فروخت کر کے دنیا کے بارے کے چکر میں اگر مال کے پیچھے پڑ گئے تو یہ ہے اصل ماتو. تو دونوں ترازو میں غور کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتوں کی کھول کھول کر یا واضح نشانیاں. قال الذين كفروا, تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, للذین آمنوا, ایمان والوں سے, أي الفریقین, دو فرقوں میں سے کون سا فرقہ ہے, خیر بہتر, مقاما مقام کے اعتبار سے, اس کا مقام زیادہ اچھا ہے کچھ نہیں, وأحسن ندیہ, اور کون زیادہ عمدہ ہے محفل کے اعتبار سے. ندیہ, ندوہ سنا تھا آپ نے؟ ندوہ کیا ہے؟ محفل کی جگہ جہاں پر مشورہ ہوتا تھا, دار الندوہ. تو ندیہ کے معنی محفل. محفل میں لوگ زیادہ کیوں آیا کرتے تھے؟ ان کے سرداری کا اشارہ ہے. تو کس کا مقام بڑا, کس کی محفل بڑی؟ ظاہر ہے کہ اللہ کہتا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں تمہارے سوال کا جواب, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا, اور کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. کم اہلکنا, کتنا ہلاک کر دیا ہم نے, کم کثرت کو بیان کرتا ہے. کم اہلکنا, بہتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, قبلہم, ان سے پہلے, یعنی کفار قریش کے پہلے, من قرن, جماعتوں کو, گروہوں کو, ہم, وہ لوگ, احسن, زیادہ عمدہ تھے, اساسا, سامان کے اعتبار سے, ورئیا, اور نمائش اور نمود کے اعتبار سے. اگر تمہارا یہ فارمولا صحیح ہے کہ جس کا مکان بڑا ہو, جس کے پاس محفل بڑی ہو, دینے والا اللہ ہے, اپنے چہیتوں کو دیتا ہے, تو پھر بہتوں کو جو ہلاک کر دیا ان کی محفل تم سے بڑی تھی, ان کا سامان تم سے زیادہ تھا, اور ان کے پاس سامان نمائش کا تم سے زیادہ عمدہ تھا, انہیں کیوں ہلاک کر دیا؟ اگر وہ اللہ کے محبوب تھے. مگر یہ ہوا محبوبیت یہ نہیں ہے بلکہ یہ امتحان ہے. کسی کو مقام شکر ملتا ہے, کسی کو مقام صبر ملتا ہے. یہ دونوں اللہ کی طرف سے مسئلہ ہے. کسی کو دے کے آزماتے, کسی کو لے کے آزماتے. یہ محبوب ہونے کا فیصلہ نہیں ہے. محبوب تو وہ ہے جو ایمان والا ہو, تقوی والا ہو, اللہ سے راضی ہونے والا کام کرتا ہو. قل, آپ یہ بھی فرما دیجیے, من کان فی الضلالہ, جو بھی ہے گمراہی میں. جو لوگ گمراہی میں ہیں, ظاہر ہے کہ تم بھی گمراہی میں ہیں, جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں, جو اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں, مراد یہ ہے. لیکن طریقہ بولنے کا یہ, تم گمراہ ہیں نہیں بول سکتے. جو بھی گمراہ ہے, یہ کیا اشارہ ہے؟ بات کو عموم میں رکھ کر بات کی جاتی ہے. جو بھی گمراہ ہے, من کان فی الضلالہ, جو بھی گمراہی میں ہے, فلیمدد لہ الرحمن مدا, تو چاہیے کہ اس کو ڈھیل دے رحمان, ایک لمبی ڈھیل. کتنی لمبی ڈھیل؟ اتنا لمبی ڈھیل کہ پوری طرح سے اس پر حجت پوری ہو جائے. جس طرح سورہ اعراف میں آپ سن چکے ہیں, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ایسا آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں ہوتی. شکاری جب شکار کرتا ہے مچھلی کا, تو مچھلی جب منگی مارتی ہے تو نہیں کھینچتا, کھا لو بولتا, لیکن چلتی ہے تب بھی نہیں کھینچتا. جب دیکھتا ہے کہ تیز لے کے چلتی ہے, پورا نکل گئی ہے, تب پھینکتا. یہ ہے فلم الرحمان. اتنا موقع دیا جائے, اتنا موقع دیا جائے, رسی ڈھیل چھوڑ دیا. فلیمدد لہ الرحمن مدا, چاہیے کہ رحمان اس کے لیے ڈھیل چھوڑ دے. یہی قصہ کا نام آ چکا ہے, آپ سن چکے ہیں. چوہا گھی روٹی لگی ہوئی کیا کرتا, آگے دیکھتا ہے, بولتا ہے خوشبودار ہے, پورا کا پورا یہ مکان جو اس کے لیے بنایا گیا ہے بڑا خوشبودار ہے, روٹی میں گھی لگی ہے, دروازہ کھلا ہے, کوئی چوکیدار نہیں ہے, آ رہا جا رہا, خوشی کے مارے اچھل رہا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ, جیسے ہی اس میں ٹک لگایا دروازہ بند ہوا, اب سمجھ میں آ گیا کیا پڑے گا. تو جیسے اللہ نے مثال دی ہے سورہ انعام میں, یہ آج ہی حال ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, جب ہماری باتوں کو بھول گئے تو دروازہ ہم نے کھول دیا, کھاؤ پیو عیش کرو, نئے سال کا جشن مناؤ, عورتوں کے ساتھ مردوں نہ چو پیو, بھول جاؤ خالق کو اور مالک کو. جب دروازہ بند ہوگا, یہ آنکھیں بند ہوگی, جب سمجھ میں آ جائے گا کہ پکڑے گئے, کہاں سے, کس شور و غل میں تھے, کس آفت میں تھے. یہی کہا گیا ہے, چھوڑ دو ڈھیل. فلیمدد لہ, چاہیے کہ ڈھیل دے اس کو, رحمان مدہ, خوب لمبی. کتنی لمبی؟ کوئی لمٹ چاہیے, حتیٰ, یہ لمٹ ہے. قرآن کریم میں لفظ حتیٰ جہاں بھی آتا ہے یہ چیز کی انتہا کو بیان کرتا ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب دیکھ لیں وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یوعدون, وعدہ سے بنا ہے, دو وعدہ ہے, دو میں سے ایک ہو کے رہے گا, اما العذاب و اما الثواب, یا تو عذاب پہنچے گا اسی دنیا میں یا پھر قیامت پہنچے گی اس دنیا میں. کون سی قیامت؟ من مات فقد قامت قیامتہ, جو مرا اسی قیامت شروع. سب کی موت سے لے کر کیا کرنا ہے ہمیں, سب کی موت سے کیا کرنا ہے,
सारे जहान की मौत आया ना आए, जिसकी मौत आई उसी टाइम शुरू हो गई। तो दो में से एक वादा पूरा होकर रहेगा, इम्मा अज़ाब व इम्मा सा, या तो अज़ाब होगा दुनिया का या क़यामत होगी आखिरत के लिए। फसयअलमून, तो हम करीब जान लेंगे, मन हुआ शर्रुन, कौन है ज्यादा बुरा, मन हुआ शर्रुन, कौन है ज्यादा बुरा, मकानन, मकान के एतबार से, व अज़अफ़ु जुंदा, और ज्यादा कमजोर है लश्कर के एतबार से। आज तो तुम्हारा लश्कर बड़ा दिखता, मकान बड़ा मालूम होता, लेकिन जब ये वक्त आ जाएगा पकड़ने का, जब मालूम हो जाएगा तुम्हारा लश्कर कितना कमजोर है, लश्कर क्या होगा, कोई है ही नहीं वहां। तो वयज़ीदुल्लाह, और अल्लाह इजाफा करते हैं, अल्लज़ीना इहतदौ हुदा, हिदायत में इजाफा करते हैं। किसको? जिनको हिदायत मिली है, हिदायत वालों को हिदायत में इजाफा करते हैं। जिस तरह से गुमराह लोगों को गुमराही में इजाफा करते हैं, ऐसे हिदायत याफ्ता लोगों को हिदायत में इजाफा करते हैं, और पुख्ता होते हैं और मजबूत होते हैं। बाकियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाले नेकियां, बाकियातुस सालिहात, इसकी मुकम्मल बात आ चुकी है सूरह यासीन के 10 में। बाकियात के माने बाकी रहने वाले, सालिहात नेकियां, जो नेकी बाकी रहे, जिसका अजर आखिरत में मिले, वो सब बाकियात में आते हैं। नमाजों के लिए चल के आना बाकियात में, खैरात कर देना बाकियात में, हज करना बाकियात में, यतीमों का सहारा बनना बाकियात में, हर वो अमल जिसका बदला आपको अल्लाह से लेने की नियत है, वो सब बाकियात में आते हैं। बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाले नेकियां, खैरुन, बेहतर हैं, इंद रब्बिका, आपके रब के पास, सवाबन, बदले के एतबार से, व खैरुन मरद्दा, और बेहतर हैं अंजाम के एतबार से। मरद्दा, लौट कर पहुंचने की जगह, रद्दा यरुद्दु, मरद्दा के माने जहां पर इंसान पहुंचे, तो आखिरकार जहां इंसान पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? हम लोग समझते हैं कि वजीर आजम की सीट तक पहुंचेगा, ये हमारी लिमिट है। सदर जमहूरिया बनेगा, कई मुल्कों का बादशाह बनेगा, ये पहुंचने की जगह है। ये तो इम्तिहानों में से एक इम्तिहान उनका इस तरीके पर लिया गया। एक फकीर का इम्तिहान फकीरी में है, और एक बादशाह का इम्तिहान बादशाही में है। दोनों का इम्तिहान है, ये मंजिल नहीं है। हर इंसान की मंजिल आखिर ये नहीं है, या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। बिल में सब मंजिलें रास्ते। आदम की सुल्ब से चला, आबा वाजदाद की सुल्ब से होते हुए, माओ के रहन से मुंतकिल होते हुए जमीन की पीठ पर है। इसके बाद जमीन के पेट में जाएगा, उसके बाद मौका हिसाब में आएगा, उस रास्ते से गुजरेगा, जन्नत में जाएगा। तो मंजिल नहीं है। अल्लाह ने कहा लतरकबुन्ना तबक़न तबक़, तुम तो चल रहे हो, बस इस तरफ चल रहे हो। तुम बच्चे से आज जवान हो, कल जवान से आज बूढ़े हो, कल जमीन के पीठ पर थे, आज पेट में हो, चले मंजिल पर मंजिल चलते चले। इसको मंजिल समझने वाला, इसको कामयाब समझने वाला धोखे में है, अंधेरे में। यहां तक कि जब पहुंचेंगे तो बाकियातुस सालिहात यही बेहतर होगा आपके रब के पास, सवाब के एतबार से और अंजाम के एतबार से। यहां से एक वाकया बयान किया अल्लाह ने, अफराइता, भला देखा आपने, अल्लज़ी कफ़रा बिआयातिना, जिसने इनकार किया हमारी आयतों का, वक़ाल, और कहा लऊतयन्ना, मैं जरूर दिया जाऊंगा, माल व वलदा, माल भी औलाद भी। ये सहाबी हैं खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लोहार थे, लोहार, लोहे का काम करते थे। आज मुसलमान अपने को आला समझता है, हम लोहे वाला काम कैसे करें, हम लकड़ी वाला काम कैसे करें, हम फला काम कैसे करें। अपनी मेहनत से कमाकर खाने वाला इंसान आग नहीं, फख्र का जरिया होता है। कौन बताए कौम को? हमारी कौम भीख मांगती है, इसमें आग नहीं लगती। भीख मांगता हुआ देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भराया। सहाबी को बुला के बोला, क़यामत में जो शख्स पूछेगा मांगने वाला, तो चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, चेहरे पर निखार बहुत दूर की बात है, चेहरे पर गोश्त ही नहीं होगा, हड्डी भी नहीं होगी। क्या करेंगे? क्या करेंगे भीख मांग के? पूरी कौम भीख मांग रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम बिन हिज़ाम को बुलाया और कहा कुछ है, कुछ लाए। अभी किस्सा मुझे इशारा करना है, तो वक्त खत्म हो रहा है। इसी तरीके से एक कुल्हाड़ी दिया आपके हाथ में, कुल्हाड़ी दिया, पेट लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जंगल में लकड़ियां काट के लाओ, बेचो, इससे पेट भरो, ये मांगने से बेहतर है। हकीम बिन हिज़ाम साहबी हैं, चले गए जंगल, लकड़ियां लाए, काट के बेचे। जमाना आया तो पैसे वाले हो गए, ज़कात देने के वास्ते आए। हुजूर ने पूछा बताओ हकीम बिन हिज़ाम भोजन अच्छा था कि ये दिन अच्छा है? उन्होंने कहा ये दिन अच्छा। मशवरा मानो रसूलुल्लाह का, सिखलाओ कौम को, भीख मत मांगने दो इनको, काम करो। भीख मांगना ये शर्म की चीज है, चेहरे पर वक़ार नहीं आएगा, चमड़ा नहीं होगा, इसलिए भीख मांगना ये बहुत अफसोस है। अस्सवालु ज़िल्लुन कहा हुजूर ने, सवाल करना जिल्लत है, और जिल्लत ये मोमिन के वास्ते मुनासिब नहीं है। इसलिए मेहनत करना, कोई भी काम आग का नहीं है। हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोहार थे। एक काफिर आया, आस इब्न वाइल सामी, आस इब्न वाइल सामी का काम करके दे दिया, पैसा नहीं दिया, चला गया। देने के बाद में जब उसके पास तकाज़ा करने गए, पैसा दे दो, तो क्या कहता है, तुम्हारा पैसा हम उस वक्त देंगे जब तुम मोहम्मद के साथ गुस्ताखी करो, उनका इनकार करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फ़ मर्रतिन या बिकुल्लि ज़र्रत, तुम गुस्ताखी करो, इनकार करो, तब तुम्हारा हम माल देंगे वापस। उन्होंने कहा मैं नबी के साथ गुस्ताखी नहीं करूंगा, तुम चाहे मर जाओ, मर के फिर जिंदा हो जाओ, तब भी मुझे नहीं होगा, तुम माल दो या ना दो। उसने कहा अच्छा, तो मैं मरने के बाद फिर जिंदा होऊंगा, तब तो मैं जब मरूंगा और फिर जिंदा होऊंगा तो मेरे पास ये माल है, औलाद है, ये मेरे पास वहां भी साथ रहेगी, जब तुम वही देना, छोड़ दो तक के लिए, वही तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे। तो उस काफिर को ख्याल क्या हुआ, अव्वल तो मानता ही नहीं है कि मरने के बाद जिंदा होना है, और अब कहता है कि अगर मैं जिंदा होऊंगा तुम्हारे कहने के मुताबिक तो ये माल या औलाद मेरे साथ मारेंगे, वहां देना। उस पर आयत नाज़िल हुई। इमाम बुखारी इस आयत का पस मंज़र बयान कर रहे हैं, अफ़राअयत अल्लज़ी कफ़रा बिआयातिना, और कहा जरा देखो तो सही, उसने जिसने कुफ्र किया हमारी आयतों के साथ, वक़ाल, और बोलता है लऊतयन्ना मालन, मैं माल दिया जाऊंगा, व वलदा, औलाद दिया जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पास कुछ दलील है कि माल मिलेगा? क्या गैब को झांक कर देखा है या अल्लाह से एग्रीमेंट कर लिया है? मरने के बाद तुम अकेले निहत्थे होकर जाओगे, तुम्हारे साथ ना औलाद आएगी ना माल आएगा, तन्हा मेरे पास आओगे। आगे आगे अतला अल गैब, क्या झांक कर देखा है गैब को? हम या इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, बना रखा है रहमान के पास कोई एग्रीमेंट, कोई अहदनामा है, यहाँ भी माल दिया वहां भी माल दूंगा? कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला हरगिज़ नहीं। मैंने यहाँ दिया था कारून को, फिरौन को, मगर ये इम्तिहान के लिए है, वहां भी मिलेगा? कल्ला, हरगिज़ नहीं। सनक्तुबु मा यक़ूल, और हम नोट किए लेते हैं, नक्तुबु मेरे सीन के माने अनकरीब हम नोट किए लेते हैं, मा यक़ूल, जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कह रहा है हम नोट किए लेते हैं। क्या कह रहा है? माल होगा, औलाद होगी, हम इसको लिख लेते हैं। व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, और हम बढ़ाएंगे उसको अजाब में खूब बढ़ाना, माल नहीं बढ़ाएंगे, औलाद नहीं बढ़ाएंगे, अजाब बढ़ाएंगे, क्योंकि अजाब का हकदार है, हम नोट किए लेते हैं इसके इस कौल को।
یہاں سوال جس کے پاس مال موجود ہے یہ مال لے کر ساتھ نہیں جا سکے گا، اس کی میراث کے وارث ہم ہوں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کی مال کے ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے، گھر ہے، مکان ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، زمین پر جو کچھ ہے جس کا وہ مالک ہے، ان تمام چیزوں کے مالک ہم ہوں گے، ہم پر میراث لوٹ کے آئے گی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی میراث ہم کو پہنچے گی، ہم وارث رہ جائیں گے. کیوں؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب باقی رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے تو میراث کس کو پہنچے گی؟ اللہ کو پہنچے گی. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا وہ ہمارے پاس فردن ون بائی ون، یہ بھی اکیلے آئے گا. یہ عاصم بن وائل سامی اللہ کے پاس تنہا آئے گا، بچے ساتھ نہیں ہوں گے، مال ساتھ میں نہیں ہوگا، بڑی محفل والا، اس کی محفل والے کوئی ساتھ نہیں ہوں گے. یاتینا فردا، سنا ہے سکندر نے کہا تھا جاتے وقت میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. یہ پوری دنیا کا بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، لوگ دیکھ لیں. عبرت کے لیے دنیا میں کوئی انسان کیسا بھی انسان ہو، جب جائے گا تو اپنے جسم کو چھپانے کے ساتھ اگر مقدر میں ہوگا تب کپڑوں کے ساتھ جائے گا، ورنہ مچھلی بھی کھا سکتی، آگ بھی کھا سکتی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، جب وہ اسلام میں آ گئے تو سب مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، ناز و نعمت کو سب کو چھوڑ دیا اسلام کے مقابلے میں. جب ان کی وفات ہوئی شہادت کے موقع پر تو ایک کمبل تھی جسم پر، باقی کچھ نہیں تھا. ان کو بطور کفن کے وہی کمبل دی گئی، جب سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا. حضور نے کہا یہ نازوں میں پلا ہوا نوجوان اپنی نوجوانی کے باوجود اسلام اور ایمان کی خاطر دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. حضور نے کہا اس کے سر کو چھپا دو کپڑوں سے، پیروں پر گھاس ڈال دو. اس گھاس ڈال دی گئی، اس گھاس ڈالی گئی. یہ بتائیے دنیا سے جانے کے لیے یہ تمام چیز جو لکھا ویسا ہوتا ہے، کسی کو پورا کفن ملتا ہے، کسی کو آدھا کفن ملتا ہے، کسی کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کسی کو آگ کھا جاتی ہے، کسی کو درندے کھا جاتے ہیں، کسی کی لاش ملتی نہیں، زندہ ہو جاتی ہے. جیسا لکھا ویسا ہوگا. اللہ کے پاس بندہ تنہا آئے گا، یاتینا فردا. اس کے علاوہ بھی آ چکے ہیں دوسرے مقام پہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. تم میں سے ہر ایک اللہ کے پاس تنہا آئے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیا ہے لوگوں نے اللہ کے مقابل میں آلہہ معبود. الہ کی جمع آلہہ، جتنے معبودان باطن ہیں سب لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنا اپنا ایک معبود. کیوں بنایا؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہو جائیں یہ معبود ان کے لیے عزت کا ذریعہ. یا تو یہ معبود عزت دیں یا یہ معبود اللہ کے پاس سفارش کر کے عزت دار کر دیں. کوئی راستہ ہے؟ کلا، یہ بھی نہیں. اللہ کے پاس یہ معبودان باطل عزت نہیں دلا سکتے. کوئی بھی سجدہ گاہ سے اللہ کے پاس تقرب حاصل نہیں ہوگا سوائے ایک سجدہ گاہ کے، اور وہ ہے اللہ کا سجدہ. دنیا میں جتنی سجدہ گاہ ہیں ان سے کسی انسان کو عزت نہیں مل سکتی ہے. کلا، اللہ نے واضح کر دیا. اور جن سے لوگ امید رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سيكفرون بعبادتهم، ان قریب وہ تمام کے تمام معبودان باطلہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، کہیں گے ہم کو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا تھا. ہمارا قبر میں جو مردہ ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کو سجدہ ہو رہا ہے. جس بت کو پوجا کی جاتی ہے، پتھر سے تراشا ہوا خدا ہے، وہ خدا ان کی نگاہوں میں اللہ فرماتے ہیں اس کو ایک خبر نہیں کہ ہمارا سجدہ ہو رہا ہے. سيكفرون، ان قریب آئے گا وہ دن وہ انکار کریں گے، بعبادتهم، ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے. ہماری عبادت ہوئی نہیں جانتے. ويكونون عليهم ضدا، اور ہوں گے وہ لوگ ان کے مخالف. ضد کہتے ہیں اپوزٹس کو، مخالف ہو جائیں گے. جن کا سجدہ کیا تھا کہ کام میں آئیں گے وہ مخالف ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ ان کے سجدہ کرنے میں ہمارا حکم نہیں تھا، ہماری مرضی نہیں تھی، ہمارا علم نہیں تھا، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. لہٰذا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان تمام کی بندگی سے عزت تو کیا ملتی ان کو پتہ بھی نہیں ہے، الٹا وہ مخالف ہو جائیں گے. دشمنی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گی. ضد اردو میں جو ضد ہے یہاں وہی ضد ہے. ضد ہو گئی تو بات مانتے کسی کی آپ، یہاں وہی ضد ہے. تمام معبودان باطلہ کو ان سے ضد ہو جائے گی. اللہ کے مقابل میں انہوں نے مجھے سجدہ کیوں کیا، اللہ کے مقابل میں میرے پاس کیوں سجدہ کیا، تو ان کو ضد ہو جائے گی. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں معبود بن جاؤں. شیطان یہ فائدہ کرتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ بندگی کریں اللہ کے غیر کی تاکہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں. یہ اس کا پروگرام ہے. مومنوں کو چاہیے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ جتنی سجدہ گاہیں ہیں ان سے عزت نہیں ملے گی، ان سے ذلت ملے گی. صرف ایک سجدہ ہے جو اللہ کا حکم کرتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک جگہ جھکنا سیکھ لو، ہر جگہ جھکنے سے بچ جاؤ گے. ایک کے بندے ہو جاؤ، انسانوں کی بندگی سے بچ جاؤ گے. ایک کے ہو جاؤ، خدائی ہونے سے بچ جاؤ گے. اس لیے اللہ نے پیغام دیا. اللہ تعالیٰ کے آسان فرمائے. دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، دلی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ مریم 16واں پارہ. یہاں سے رکوع چھپر کو شروع ہو رہا ہے سورت کا، اور پارے کا 9واں رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر مکمل سورہ مریم کے آخری حصے تک گفتگو ہوگی. تذکرہ اوپر کی آیت میں یہ چل رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے غیر کی پرستش کر رہے ہیں اس امید پر کہ ان کو اس سے عزت ملے گی، غلبہ ملے گا، کچھ کام میں آئیں گے، وہ قیامت کے دن ان کے مخالف ہو جائیں گے. بجائے نفع پہنچانے کے وہ مخالف ہو جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. یہاں تک بات پہنچی. وہ مخالف کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ
اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر ہم کو خدائی میں صحیح شریک دخیل سمجھ کر ہم کو معبود قرار دیا تھا، اس لیے وہ ان سے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود کچھ لوگ اللہ کے غیر کی طرف کیسے مائل ہوتے ہیں، ان کا دل کیسے مائل ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھ لیں، ان کے دل میں کیسے آتا ہے کہ عقل کے خلاف جو ہمارے ہاتھ کی مخلوق ہے ہم کو خالص سمجھ لیں۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، انا کہ بے شک ہم نے ارسلنا شیاطین کو ہم نے بھیجا، مسلط کیا، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، تاکہ وہ ان کو خوب اکسائیں ورغلائیں بہکائیں۔ لفظ عزا، عزا الف اور ز، عزا یعزو کے معنی اکسانا ورغلانا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں، الف اور ز کے ساتھ عزا یعزو یہ بھی اسی معنی میں ہے، حزا یحزو چھوٹی ہاتھ سے ز سے یہ بھی اسی معنی میں ہے، ہا اور ذات حزا یحزو یہ بھی اسی معنی میں ہے، یعنی کسی کو سمجھا بجھا کر ورغلا کر خوشنما باغ دکھا کر برے کام پر آمادہ کر دینا، اس کا نام ہمارے اردو میں کیا ہے، اکسانا ورغلانا، یہاں وہی مراد۔ تو شیاطین ان کو گمراہی پر ورغلاتے ہیں، خوب ابھارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہاں جن کو اولاد کوئی نہیں دے سکا فلاں صاحب اولاد دیتے ہیں، لے کے چلا، یہ ہے ورغلانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیغام واضح کر دیا ہے کہ ہم جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں مذکر بھی دیں مؤنث بھی دیں، جس کو چاہیں صرف لڑکیاں دیں، جس کو چاہیں صرف لڑکے دیں، جس کو چاہیں دونوں دیں، جس کو چاہیں باہر جا کے ہماری مرضی۔ حضرت زکریا نے اولاد اللہ سے مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، انبیاء نے اولاد اللہ سے مانگا، اور یہاں شیطان کا بٹھاتا ہے جو غیر نبی ہیں ان کے پاس چلو اولاد بڑھ رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ افسانہ ہے۔ میں ایک مثال یہ ہے تعزهم عزا کی، ایسا آپ اور بول لیجیے، آج جتنے خلاف شریعت کام ہیں ان پر جو افسانے والے لوگ ہیں یہ اسی قسم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف کفار قریش کو بھی ورغلایا تھا شیطان نے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو منتخب کیا ہے قرآن کے لیے، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا ان کے علاوہ؟ نہ باغ ہے، نہ مال ہے، نہ سونا ہے، نہ نوکر چاکر ہے، خزانہ ہے، کچھ بھی نہیں، یہ شیطان نے ورغلایا۔ یہ قرآن نے خود بیان کیا، سورہ فرقان میں بحث آ چکی ہے۔ اب دماغ میں ہر مومن کے خیال آئے گا کہ ایسے مجرموں کو تو سزا جلدی ملنا چاہیے، جو کسی کے بھٹکائے میں آ جائیں اور اپنے مالک سے بغاوت کر جائیں، سزا ان کو جلدی ملنا چاہیے۔ تسلی دیا ہے اگلی آیت میں رب کریم نے اسی موضوع پر، فلا تعجل علیہم، آپ ان پر جلدی مت کیجیے، ان کی سزا ملنے کے لیے آپ جلدی مت کیجیے۔ فلا تعجل عجلت سے ہے، فلا تعجل عجلت مت کیجیے علیہم ان پر، یعنی آپ جلدی مت کیجیے، ہم نے تو ان کو گن رکھا ہے کہ ابھی کتنا سانس باقی ہے، وہ چند سانس ہے گنی چنی محدود، وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آ جائیں گے حساب جگہ پر، آپ جلدی مت کیجیے۔ انما نعد لهم عدا، انما اس کے سوا اور کچھ نہیں، نعد شمار کرتے ہیں ہم، نعد لهم ان کے لیے ہم شمار کرتے ہیں، عدا گن گن کے شمار کرنا۔ یہاں یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ ان کے لیے ہم نے کیا کیا گن رکھا۔ شارحین نے بہت طویل بحثیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے کیا کر رہے ہیں، خود شمار کر رہے ہیں، کتنی سانس لیں گے گن رکھا، کتنے لقمے کھائیں گے گن رکھا، کتنے قدم چلیں گے گن رکھا، اور کتنے جزائیں لیں گے لکھ رکھا ہے، کتنے دن اور رات باقی ہیں لکھ رکھا ہے۔ اس لیے آپ جلدی مت کیجیے، ہم نے تو شمار کر رکھا ہے کہ کتنے دن اور کھائیں گے مجرم۔ دنیا میں جیسے کسی کی پھانسی طے ہو جائے، فلاں تاریخ کو پھانسی ہوگی تو ہر روز گنتے ہیں، اب 9 دن باقی ہے، اب 8 دن باقی ہے، اب 10 دن باقی، ایسا گنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب متعین دن اللہ کے پاس معلوم ہے، اسی لیے اللہ گنتے آ رہے ہیں، گن گن کے رکھا ہے مجرموں کو، لہٰذا ان کی گنتی پوری ہو جائے گی، اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ہم اور آپ اپنی سانس نہیں گن سکتے، اپنی سانس نہیں گن سکتے۔ شارحین لکھتے ہیں ہر انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، ہم اور آپ اپنی سانس نہیں گن سکتے، لیکن یہاں تو گنا ہوا ہے اتنی سانس کے بعد اس کی موت آئے گی۔ ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے اتنا لقمہ کھائے گا موت آئے گی، اس کی اجل لکھی گئی ہے، اس کا عمل لکھا گیا ہے، اس کا رزق لکھا گیا ہے، اس کی شقاوت حالت لکھی گئی، سب لکھ دیا اللہ نے۔ یہاں یہی مراد ہے، ہم گن کے رکھتے ہیں۔ کیسے گنتے ہیں؟ حیات نام ہے چند سانسوں کے مجموعے کا۔ آپ کی حیات کب ختم ہوگی معلوم ہے؟ سارا انسان جانتا ہے، سانس اٹھ گئی، سانس لینا بند کر دیا تو ختم ہو گئی حیات۔ تو سانس کا مجموعہ حیات ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے حیاتک انفاس تعد فکلما امت نفس منها انتهت منه جزء۔ حیات نام ہے چند سانسوں کے مجموعے کا، جب اس میں سے ایک سانس نکل گئی تو مجموعے میں سے اتنا کم ہو گیا، جو گنا ہوا رکھا ہے روز بروز کم ہو رہا ہے۔ ہر انسان اپنے سانس کو جب نکلتا ہوا دیکھے تو یہ سمجھ لے کہ میرا ہر قدم قبر کی طرف برزخ کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی پیٹھ ماں کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کی نگاہ قبر کی طرف ہوتی ہے، روز بروز ہٹتا رہتا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے، ہم نے ان کو تو گن رکھا ہے، ان کے لقمے گن رکھے ہیں، ان کی سانسیں گن رکھی ہیں۔ اب سوچو جس انسان کا لقمہ گنا ہو، انسان کی سانس گنی ہو، انسان کے اعمال گنے ہو، انسان کے واسطے لکھا جا چکا ہو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، ایسا انسان دنیا پہ فرحتا ہے، دنیا پر خوش ہے۔ فکیف یفرح بالدنیا، فکیف یفرح بالدنیا فتن تعد علیہ اللفظ والنفس۔ ایسا نوجوان دنیا پہ کیسے خوش ہے کہ جس کے الفاظ گنے گئے ہیں، جس کی سانس گنی گئی ہے، یہ سانس پوری کر لے گا، اتر جائے گا۔ یہ یہاں پیغام دیا ہے کہ آپ جلدی مت کرو، ہم تو شمار کر لیتے ہیں، ان کے لیے خوب شمار کرنا۔ جب گنتی پوری ہو جائے گی تو 2 حال ہوگا، ایک متقی کا اور ایک مجرم کا۔ متقی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا قانون توڑنے سے بچنے والا، مجرم جرم کرنے والا، چھوٹا جرم یا بڑا جرم۔ اللہ کا مجرم کون ہے؟ جو اللہ کا حکم توڑتا ہے۔
یہاں دیکھو اللہ فرماتے ہیں فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا یوم جس دن نحشر ہم جمع کریں گے متقیوں کو الى الرحمن رحمان کی طرف وفدا وفد بنا کر. وفد کہتے ہیں ایسی معزز جماعت کو جو مہمان کی حیثیت سے کسی کے پاس آئے یا لائی جائے اکرام اعزاز سواریوں کے ساتھ. علامہ سیوطی کہتے ہیں وفد کا معنی وافد کے ہے یعنی راکب سوار ہو کر آئیں گے اللہ کے پاس. سواریاں کیسی ہوں گی؟ نیک اعمال صلاحیت بنتے ہیں نیک اعمال سواریاں بن جائیں گے. پلسرات پہ گزرنے کے لیے ہر انسان کے نیک اعمال سواریاں بن جائیں گے. یہاں تک کہ قربانی کا جانور بھی سواری کے کام میں آئے گا. نیک عبادات جتنے ہیں سب کے سب سواریوں کے کام میں آئیں گے. تو یہ وفدہ سے مراد کیا ہے؟ سوار ہو کر رحمان کے پاس مہمان بن کر آئیں گے. کدھر جائیں گے؟ دارالنعیم کی طرف نعمتوں کی طرف جائیں گے. اللہ ان کی ضیافت کریں گے اللہ ان کے دسترخوان لگائیں گے اللہ ان کے واسطے ملاقات کریں گے کھانا کھلانے کے بعد راضی ہونے خوش ہونے کا اعلان کریں گے اب کبھی ناراض نہیں ہوگا اس کا پیغام سنائیں گے. یہ ہے وفد متقی لوگوں کا. اس کے برخلاف جو مجرم ہیں وہ نسوق المجرمین اور ہاں کر لائیں گے ہم متقی مجرموں کو. نسوق ساقہ یسوق کے معنی آتے ہیں ہکال کر لانا. سائق وہ ڈرائیور جو گاڑی کو لے کے چلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سائق. ڈرائیور کا نام سائق ہے. آپ کے جسم میں جو پڈلی ہے اس کو بھی ساتھ کہتے ہیں لے کے چلتی ہے آدمی کو پڈلی کے بل. تو سائق کے معنی ڈرائیور کہتے ہیں. نسوق ہم چلائیں گے المجرمین مجرموں کو الی جہنم جہنم کی طرف. وردا وردا کے معنی پیاسا. واو ری دال ورد. آپ کہتے ہیں ورد تو وظیفہ ہے. اصل میں ورد جو بنا ہے بیس ورد المورود کہا قرآن کریم میں سورہ ہود میں اللہ نے. مورود اترنے کی جگہ اور ورد مانا والد اترنے والا. ورد مانا والد. کہتے ہیں نیا بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں نووالد ہے یا کوئی باہر سے مہمان آیا تو کہتا ہے میں اس شہر میں اجنبی نووالد ہوں پہلی بار ہے تو نووالد. یہاں مراد وہی ہے کہ جو بندہ اترے گا ہم گھر کی طرف اس کو کہتے ہیں وارد اترنے والا. اور جو پانی کی طرف اترتا ہے یقیناً وہ پیاسا ہوتا ہے تبھی پانی کی طرف جاتا ہے پانی کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی لیے وردا کا ترجمہ شاعر نے کیا ہے؟ پیاسا ہاں کر لائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف. تو پیاسا کا ترجمہ محاوری ہے کیونکہ وردا پانی کی طرف آنے والا پیاس لے کر آتا ہے. یہاں وہی مراد دیا ہے. جہنم کی طرف جانے والا ہر شخص کیسا ہوگا؟ ہر شخص کیسا ہوگا؟ کتنا پیاسا ہوگا؟ اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی کبھی نہیں بجھے گی. ایک بیماری ہے جو اونٹوں کو لگتی ہے اس بیماری کا نام ہے ہیم. ہے یہ میم ہیم. اللہ نے اس بیماری کا نام بتایا ہے سورہ صافات پارہ 23 میں. فشاربون شرب الہیم. یہ شرب الہیم کیا ہے؟ پانی اتنا پینا کہ پیٹ پھٹ جائے مر جائے لیکن پیاس نہ بجھے. اس کا نام ہے شرب الہیم. یہ بیماری لگتی ہے کبھی کبھی اونٹوں کو. اللہ فرماتے ہیں جہنم کی طرف لائے جائیں گے سب پیاسے ہوں گے ان کی پیاس نہیں بجھے گی. اب جہنم میں جانے کے بعد پانی مانگیں گے پانی دیا جائے گا. پانی کیسا ہوگا؟ پانی کیا کرے گا؟ یہ پوری بات سورہ کہف میں آ چکی ہے. ہزاروں سال مانگیں گے پانی تو گرم پانی دیا جائے گا. ہونٹ سے قریب جائے گا تو ہونٹ کے چمڑے گر جائیں گے. پانی اندر جائے گا تو اٹھیاں کٹ جائیں گی. یہ سب قرآن میں ہے. کہیں گے حدیث ضعیف ہوگی. ضعیف ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں جتنی بات قرآن نے کہی ہے اتنا بھی اگر آپ نے سن لیا سمجھ میں آ گیا تو معلوم ہوگا قرآن کریم کا لہجہ مجرموں کے لیے بڑا سخت ہے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا اور ہکال کر لائیں گے مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسا. اب خیال آ سکتا ہے سفارش کا. کوئی سفارش کر دے گا کوئی ترس کھا جائے گا کوئی دو احباب مل جائے گا. اللہ نے اس کی نفی کر دیا اگلی آیت میں لا یملکون الشفاعۃ. لا یملکون مالک نہیں ہوں گے اختیار نہیں رکھیں گے. لا یملکون الشفاعۃ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے. کوئی چاہے سفارش کر دے اختیار ہی نہیں اللہ مگر اللہ نے رکھا استثناء اللہ کے معنی مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا جس نے بنا لیا ہو رحمان کے پاس عہد. عین ہا دال عہد اردو میں استعمال ہے. عہد کے معنی معاہدہ ایگریمنٹ. اگر کسی نے رحمان کے پاس عہد بنا رکھا ہے تو وہ سفارش کا اختیار رکھے اور اگر عہد نہیں ہے تو سفارش کا اختیار نہیں. اب سوال یہ ہے کہ رحمان سے عہد کا حص کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے تو اپنی طرف سے وافر دے دیا جان اور مال دے دو میں جنت دے دوں گا. وافر ہے. اگر قبول ہے تو ہاں بول کر آگے بڑھ جاؤ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے کہا ہم نے خرید لیا ہے مومنوں سے جان مال کے بدلے جنت کے عوض میں. ہم سے جنت دے دو جان مال دے دو. اگر وہ تیار ہے تو یہ عہد ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں یہاں عہد سے مراد شہادت لا الہ الا اللہ کی ہے. جس نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی اس نے اللہ سے گویا عہد کر دیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ داخل ہوگا جنت میں. یہ ابن عباس کا قول ہے. یہاں مراد عہد سے مراد کیا ہے؟ شہادت. بعض لوگوں نے کہا یہاں حفظ کتاب اللہ مراد ہے. کتاب اللہ کا حفظ کتاب اللہ کی حفاظت. کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سفارش کا موقع دیں گے. 10 ایسوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ہاں من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی ان کے اہل خانہ میں سے ایسوں کے 10 کی سفارش کرے گا. تو بعض نے کہا یہاں حفظ کتاب اللہ مراد ہے. لیکن حفظ کتاب اللہ میں کیا شرط لگایا؟ حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اس کو پشت پناہ بنایا اس کے مطابق چلا. آج کا حافظ تو اللہ رحم کرے اس کو تو پتہ نہیں نماز کا وضو کیا ہے کس سے وضو نہیں معلوم. ایک رکوع ترجمہ نہیں کر سکتا بندہ. یہاں ایسا حافظ مراد نہیں ہے. صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام بتا دو کہ وہ حافظ رہا ہو ہماری طرح میرا سمجھے ہوئے ثواب ملے گا اجر ملے گا. چھونا دیکھنا سب عبادت ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہماری حیات چلے. ہمارا وضو ہمارا غسل ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہماری عبادتیں ہمارا سب کچھ قرآن کے مطابق ڈھل کے ہو. صرف منتر پڑھنے کی طرح رٹ لینا یہ مقصد نہیں ہے. مگر ہم کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے. کم سے کم کچھ لوگ
اسی بہانے پڑھتے رہے کہ سفارش کا حق ملے گا، ورنہ اکثریت تو دیکھ کر بھی نہیں پڑتی، نازلہ ہی نہیں پڑھنا رہا، اور کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے اب کیا پڑھنا، لگتا ہے دل ختم ہو گیا، دل ختم نہیں ہوا، جب تک حیات باقی ہے مرتے مرتے پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا، ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک قول یہاں یہ ہے کہ یہاں حفظ کتاب اللہ مراد ہے، جو قرآن کی محافظت کرے گا اس کو بھی سفارش کا حق ملے گا۔ تو اللہ سے، رحمان سے جس نے عہد کر رکھا ہے اس کو سفارش کا اختیار اللہ دیں گے، خود سے نہیں، اللہ اجازت دیں گے، اجازت دینے کے بعد سفارش کر سکے گا۔ ایک بات اور، جس طریقے سے سفارش کرنے والے میں کلمہ طیبہ شرط ہے، ایسے جن کی سفارش کی جائے گی ان میں بھی کلمہ طیبہ شرط ہے۔ اگر ان میں کلمہ طیبہ کا اقرار اور یقین نہیں ہے تو چاہے وہ ابراہیم کے والد آزر ہوں یا حضرت نوح کے بیٹے ہوں یا حضرت لوط اور نوح کی بیویاں ہوں، اگر کلمہ طیبہ پر یقین نہیں ہے تو ان کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو دو طرف بھی شرط ہے، یہاں مراد عہد سے یہی ہے، اللہ کے پاس سفارش کا حقدار وہ نہیں ہو سکتا مگر جس نے رحمان سے عہد کر رکھا ہو، جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لے لی ہو۔ انبیاء جتنے ہیں، صلحاء جتنے ہیں، مومنین جتنے ہیں، یہ سب اس کے نطاق ہیں، لیکن کافر سفارش کا حقدار نہیں ہے، نہ سفارش کر سکے گا نہ اس کی سفارش کوئی کرے گا۔ ہاں اگر ایمان اتنا کمزور ہے کہ کسی کو نظر نہیں آیا، کسی نے سفارش نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو اپنے دست قدرت سے خود نکالیں گے۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اتنا ایمان کمزور ہے کہ کسی کو نظر نہیں آیا، اس بندے کو آخر میں اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے نکالیں گے، یعنی بالآخر جہنم میں کوئی ایسا فرد نہیں رہے گا کہ جس میں ایمان ذرہ برابر ہو اور وہ جہنم میں رہ جائے۔ وہ مخلد فی النار وہ نہیں ہو سکتا جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یقین، اللہ کے ذات اور صفات میں یقین، گناہوں کے بدلے میں دھلائی ہوئی کچھ دن کے واسطے گیا لیکن ایمان کے برابر لایا جائے گا، تو یہ عہد سے مراد ہے۔ اب یہاں سے حضرت مریم کا ذکر چل رہا تھا، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کہا دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور آج تک اس پر اڑے ہوئے ہیں وہ۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس کی تردید کر دی، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ صرف وہی نہیں، زمین اور آسمان میں جتنے مخلوقات ہیں ان میں سے کسی سے رشتہ داریاں مت لگاؤ اللہ کی، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ کو زمین پر نہ رگڑ کے بندے کا اظہار کرتا ہے، اس کو تم بیٹا کیسے کہتے ہو؟ اس آیت میں اللہ نے بیٹا ہونے پر کتنا سخت لفظ اختیار کیا ہے، آپ لفظوں کے ساتھ دیکھیے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا کافروں نے، ظاہر ہے کہ وہ کافر ہے، عیسائی بھی اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو مومن میں شامل نہیں ہے، وہ کافر میں شامل ہے۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو وہ بھی کافر میں شامل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن نے خود کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ نے کہا کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتا ہے اللہ تین کا تیسرا ہے، اس نے بھی کفر کیا تو کافر ہے۔ یہاں وہی مراد ہے، اصل میں کفار قریش کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کے جو سردار ہیں ان کی جو سردارانیاں ہیں وہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ فرشتوں کو بیٹیاں کہنا، جناتوں کی عورتوں کو سخدا کی بیویاں کہنا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسیٰ کا کہنا، یہ صاف سامنے رکھ کر پھر اس آیت کو دیکھو اور کہا ہے لوگوں نے کہ رحمان نے اولاد اختیار کر لی، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اختیار کر لیا اولاد۔ اور ولدا میں سب آتے، لڑکی ہو لڑکا ہو بیوی ہو، سب اسی میں آتے کہ اللہ کا اولاد ہے، اللہ صاحب اولاد ہے۔ آپ کو اخلاق کر چکے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا جاتا ہے تو اس سے کوئی جنا جاتا ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں۔ لیکن آج تک یہ عقیدہ ان کی سمجھ نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ آج کی نشست میں بات سمجھ آئے گی آپ کو کہ اللہ کو اولاد ہونا ممکن نہیں، اس کی کیا وجہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ رحمان نے اولاد اختیار کر لی ان کی یہ بات بہت بڑی ہے، بہت گراں، بڑی ناگوار ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، لقد البتہ تحقیق، جئتم تم لائے شیئا ایک ایسی بات ادا جو بڑی تکلیف دہ ہے، ایسی سخت حرکت کی ہے تم نے، ایسی غلط بات زبان سے کہی ہے تم نے، تمہیں اس غلط بات کا اگر اندازہ کرنا ہے تو اگلے جملے سے کر لو رحمان کی طرف سے کتنا سخت لب لہجہ ہے۔ فرمایا تمہاری اس بات پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ بہہ جائیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے، تکادو کادا یکادو، تکادو بھی اور یکادو بھی دونوں درست ہے، صحابہ سود لیتے ہیں یکادو تکادو، قریب ہے، سماوات ایک آسمان نہیں ساتوں آسمان قریب ہے، یتفطرن منہ پھٹ پڑے اس سے، فطر الفطر کے معنی آتے ہیں پھٹ پڑنا، اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا، وہی یتفطرن یہاں پہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں، حدا ڈھہ جانا، جیسے کوئی دیوار ڈھہ جاتی ہے ایسے۔ تو یہ تین چیزوں میں انسان اللہ کا جلال محسوس کر سکتا ہے کہ ان کے ایک قول سے آسمانوں میں ایسا شگاف پڑ جائے کہ پورے کے پورے پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائے، تو کتنا بڑی بات کہا ہے۔ اور یہ باتوں پر آج پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے کہ اللہ کا بیٹا مان لو نجات مل جائے گی، کمزور عقیدے والے پیسوں پر لالچ پر ایمان بیچ دے رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایمان ہوتا تو بکتا نہیں، ایمان تو وہاں ہے ہی نہیں، تبھی تو بکتا ہے۔ ایمان جہاں ہوتا ہے وہ جان کے ساتھ نکلتا ہے۔ بلال حبشی کو دیکھو، گرم ریت لگا دیا، ان کی پیٹھ جل گئی، ریتیوں میں چھالے پڑ گئے، وہ چھالے پھوٹ گئے، لیکن کبھی بھی زبان سے اللہ کے خلاف نہیں نکلا۔ خباب کی پیٹھ کو جھلسا دیا، تارا گیا۔ خباب اسلام میں آنے کے بعد حضرت عمر کو اپنی پیٹھ دکھاتے تھے جو لوہے سے داغی گئی تھی، وہ خباب کا ذکر آ گیا رہا۔ اسلام میں جتنے لوگ تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں ان تمام نے ثابت کر دیا حقیقی ایمان کا دل میں آ جاتا ہے، رگو ریشے میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ نکلتا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ موت کے ساتھ ہی نکلتا ہے۔ تو آج جو لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایمان کا ذائقہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کی نسبت کیا ہے رحمان کی طرف، اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔
کبھی کبھی چھوٹی بات لگتی ہے سننے والوں کو، مگر بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم بھی بہت سے دوستوں میں، گھروں میں، بیوی بچوں میں کبھی ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں مذاق سمجھ کر، لیکن جا کر وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اور زندگی بھر وہ زخم بھرتا نہیں۔ تو کبھی بھی کوئی بات کہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کہیں، نہ کہنا بہتر ہے کہنے سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہیں حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، ایک یہودی سردار تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، جنگ میں قید ہو کر آئی، دلہن تھی، قید ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حسین تھی لیکن قد چھوٹا تھا کسی کے مقابل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار اپنے اشاروں سے یہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو بس یہ کافی ہے، اور انگوٹھا دکھا دیا بی بی عائشہ نے کہ آپ کو بس یہ کافی ہے، اور انگوٹھا دکھا کر اشارہ کدھر کیا؟ صفیہ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، آپ نے فرمایا اگر تمہاری یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر پورا کڑا ہو جائے۔ بات بھی چھوٹی ہے، حالانکہ بی بی عائشہ کو حضور سے تعلق تھا، اس تعلق کو آپ نہیں سمجھ سکتے کتنا گہرا تعلق تھا، پھر بھی ایسی زبان سے ایک بات نکل گئی تو حضور نے یہ فرمایا کہ سمندر کڑا ہو جائے۔ اب آپ دل میں خرچ لگ جائے گی، میں عرض کر دیتا ہوں کہ بی بی عائشہ کو کتنا ناز تھا نبی کی زوجہ ہونے پر، کتنا فخر تھا، 7 باتوں میں ان کو امتیاز تھا، دیگر تمام ازواج میں کوئی ان کے ہم پلہ نہیں اس کام میں۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ یہاں نہیں کروں گا میں، لیکن ایک مثال دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کتنا الفت تھی، کتنا محبت تھی، اور کتنا قدردانی تھی۔ بی بی عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں، کسی کا غصہ بھی پہچان میں آ جائے یہ کتنا زیادہ قربت کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب غصے میں ہوتی ہو میں تمہیں پہچان لیتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ کہا جب تم غصے میں نہیں ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت جملہ دیکھا آپ، حالانکہ ابراہیم دادا ہے، جد امجد ہے، رب ابراہیم کی قسم یا رب محمد کی قسم میں کیا فرق ہے؟ لیکن آدمی جب دیکھتا ہے قریب سے تو اس کے ایک ایک زاویے پر نگاہ رکھتا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں لا احجر الا اسمک، اس موقع پر بھی میں صرف آپ کا نام چھوڑتا ہوں، آپ کی محبت کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ لا احجر الا اسمک، صرف نام بدلتی ہوں، نام چھوڑتی ہوں، آپ کی ذات کو جب بھی دل بسا کرتی ہوں۔ اتنی الفت و محبت کے باوجود بھی ایسا جملہ کبھی کبھی جو نکل گیا تو حضور کا یہ جملہ کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر تلخ ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو کتنا لحاظ کرنا چاہیے اپنے گھر میں، ماحول میں، سوسائٹی میں، بڑوں کے درمیان میں کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے لوگوں کے دل میں چھلنی ہو جاتی ہے تو کہا ہے کہ رحمان کے لیے لوگوں کا یہ جملہ کہنا یہ رحمان کے لیے بڑی سخت بات ہے، اتنا سخت آسمان پھٹ سکتا، زمین شق ہو سکتی اور پہاڑ گر سکتے۔ آگے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور مناسب نہیں ہے رحمان کے لیے کہ وہ بنا لے اولاد، نہیں مناسب ہے، نہیں ہے رحمان کی شان کے لیے مناسب کہ وہ بنا لے اولاد۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد کا بنانا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ انسان اولاد کیوں بناتا ہے؟ اس لیے بناتا ہے کہ یہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ہمارے لیے استقبال بنے گی۔ رحمان کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، وہ محتاجی سے بے نیاز ہے، رحمان کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں رحمان کی ذات میں جتنے اوصاف ہیں، اگر کوئی رحمان کی اولاد ہوگی تو وہ اوصاف اس میں بھی ہوں گے۔ آم کے درخت میں آم ملے گا، نیم کے درخت میں نیم لگے گی، تو جتنے اوصاف رحمان میں ہیں، یعنی اللہ کا قادر مطلق ہونا، بیٹا بھی قادر مطلق ہونا پڑے گا، اللہ واجب الوجود ہیں، کوئی نہیں تھا آپ ہیں، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، کوئی بھی نہیں، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، تو اب بیٹا بھی کیسا ہوگا؟ اسی صفت سے متصف ہوگا، واجب الوجود۔ واجب المطلق کیا؟ ہمیشہ اس کا وجود رہے، کبھی اس کا وجود معدوم نہ ہو۔ تم نے جن کو خدا کہا ہے یہ سب معدوم ہو گئے، زندہ تھے اب زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی اولاد اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ تمام صفتیں اس کی اولاد میں ہونا پڑے گا۔ وہ مختار کل، یہ بھی مختار کل، تو 2 مختار کل ہو گئے۔ وہ اللہ ہر جگہ حاضر اور نازل، یہ بھی ہر جگہ حاضر نازل ہونا پڑے گا۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے کان کے بغیر، دیکھتا ہے آنکھ کے بغیر، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، ان کو بھی نیند نہیں آنا، اونگ نہیں آنا۔ تم نے جن کو خدا کہا ہے کہ سب کو آنکھ بھی لگتی تھی، نیند بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، جسم سے خدا بھی نکلتا تھا، تم رحمان کے لیے اولاد کیسے منتخب کر دو؟ رحمان کی جتنی صفات ہیں 99 صفات، ان میں سے ایک صفت بھی کسبہ نہیں ہو سکتی، تو اولاد کیسے ہو سکتی؟ رحمان قادر ہے یا عاجز ہے، رحمان مختار کل ہے یا محتاج محض ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے اس کائنات میں سب کے سب فقیر، میں داتا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اسی طرح کہا حضرت موسیٰ نے میں فقیر ہوں اللہ کی جناب میں، حضرت موسیٰ فقیر ہے اپنے آپ میں۔ ساری کائنات مخلوق ہے، وہ خالق ہے، خالق اور مخلوق کا فرق، عابد اور معبود کا فرق، محتاج اور مالک کا فرق، یہ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جن کو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، ان میں بیٹے ہونے کی صفات نہیں ہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بھی صدقہ بیٹے میراث سے کدھر کیوں کرو؟ بیٹے میں باپ کے پورے اوصاف ہوتے ہیں، البتہ مسلم لابی، جو باپ میں اوصاف ہے وہ بیٹے میں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب کا سب دعویٰ غلط ہے، رحمان کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نہ حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام دونوں اللہ کے بیٹے ہیں، نہ جنات کی سرداریاں اللہ کی بیویاں ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا لڑکی پیدا ہو جائے تو تمہارا منہ لٹک جاتا، چھپتے پھرتے ہو، تو مبارکباد دیتا ہے تو شرم سے سر جھکا لیتے ہو، مٹھائی بانٹنے کے بجائے تم چاہتے ہو کوئی نہ ملے تو اچھا تھا، چھپائے چھپائے پھرتے ہو۔ دیکھو سورہ نحل 14 کہ توارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے،
من سوء ما بشر به، اس برائی سے بچنے کو کہ بشارت دی جائے گی بیٹی پیدا ہوئی. اور تم جب بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنا شرمندہ ہو تو تم نے رحمان کی طرف بیٹیوں کو منسوخ کیسے کر دیا؟ کیا اللہ نے تمہارے واسطے بیٹا بنا کر دے دیا اور اپنے واسطے بیٹیاں رکھ دیا؟ الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزہ. سورہ نجم میں کہا اللہ نے تمہارے لیے ہوا اللہ کی طرف منسوخ کرنا بیٹیوں کا اور اپنے لیے بیٹے کو اچھا سمجھنا، یہ اللہ پر الزام ہے. یہ بھی الزام ہے. اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اس کے بندے ہیں اور بندہ کے لیے بندگی کرنا فخر ہے. ناک زمین پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ بندگی ہے. بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو سب جب میرے بندے ہیں تو میرے بیٹے کیسے ہوئے، میری بیٹی کیسے ہوئی؟ ان تمام پیدا باطل ہے. فرمایا ان کلو جتنے ہیں زمین میں، ان کلو میں نے کہا تھا آپ سے اللہ سے پہلے ان نافیہ ہمیشہ ہوتا، میرے نہیں ہیں سب کے سب جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں مگر رحمان کے پاس آئیں گے عبدا غلام بن کر حاضر ہوں گے. عبدا کے معنی غلام، بندہ بن کر حاضر ہوں گے. ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہیں جتنے زمین اور آسمان میں ہیں مگر آئیں گے رحمان کے پاس غلام بن کر، عبد بن کر آئیں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا، البتہ تحقیق ہم نے ان کو گھیر رکھا ہے، اپنی قدرت میں احاطہ کر رکھا ہے. لقد احصاهم، احصاء احصاء کے معنی احاطہ کر لینا، اپنی قدرت میں ہم نے گھیر رکھا ہے. ایک ایک فرد کو ہم نے گھیر رکھا ہے. اور گھیرنا ہی کیا، ان کی زندگی، ان کی غذا اور ان کی چاہت کی تکمیل کون کرتا ہے؟ بکریوں کے پتے ہم فراہم کرتے ہیں تو شیروں کے گوشت بھی ہم فراہم کرتے ہیں. جتنے مفرد کھاتے ہیں ان کی مقدار کو ہم دیتے ہیں. اور تم جو مرکب کھاتے ہو نا، گوشت میں پتا ڈال کر تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں. انسان مرکب کھاتا ہے، مفرد نہیں. بکری پتا کھاتی ہے تو گوشت نہیں، اور شیر گوشت کھاتا ہے تو پتا نہیں. لیکن حضرت انسان کو اعزاز یہ مرکبات کھاتے ہیں اور ایک دسترخوان پہ 17 آئٹم یہ سب ہم کھلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری غذا جو ہم فراہم کرتے ہیں تو کیا تم سمجھتے ہو ہمارے پاس تم گنے ہوئے نہیں ہو؟ ہم نے تم کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. بری بحری خشکی حشرات الارض، کیڑے مکوڑے درندے پرندے کرندے سب کو ہم نے گن رکھا ہے. لقد احصاهم، ہم نے ان بندوں کو گن رکھا ہے جو ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں. احصاهم ہم نے قدرت سے ہم نے اسے گن رکھا ہے. اس کی سانس، اس کا وجود، ان کا رزق، ان کے تمام حالات یہ سب ہمارے مرضی کے تابع چلتے ہیں. یہ ہے ہماری قدرت کا ایسا. لقد احصاهم ہم نے ان کو گھیر رکھا ہے. وعدهم عدا، اور ان کو شمار کر لیا ہے. شمار کرنا کتنے انسان ہیں پیدا ہونے والے، آج نہیں دنیا کے پیدائش کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے رب کریم نے. کتنے پیدا ہوں گے شمار کر رکھا ہے رب کریم نے. اس لیے یہ مخلوقات کا رشتہ اس خالق سے مت جوڑو، اس خالق کو بے نیاز سمجھو، محتاجوں کے خاندان سے مت لگاؤ اس کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ساری کائنات مخلوق میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. حضرت موسیٰ سے کہلوایا، کاش کی آیت حضرت کے ذہن میں آتی. سورہ ابراہیم میں آیت آ چکی ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. اے موسیٰ نے کہا اے لوگوں اگر تم اور جتنے زمین میں ہو سب مل کر ناشکری پر تیار ہو جاؤ، کفر نعمت کرو، ایک دو انسان نہیں جتنے زمین میں ہے سب مل کے، تو اللہ کی شان بے نیاز ہے، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فان اللہ لغنی حمید، غنی ہے تعریفوں والا، تمہارے سجدوں سے اس کی شان نہیں بڑھتی. اس لیے فرمایا کہ یہ سب بندے ہیں میرے، ان کو میرا بیٹا مت کہو. یہ کہنا اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان تم پہ گر سکتا ہے، زمین پڑ سکتی ہے اور تم پہاڑوں کے نیچے تک کے مر سکتے ہو. اللہ کا تحمل ہے، اللہ کا علم ہے کہ انسان باقی ہے اتنا خدا غیر کرنے کے باوجود. اگر فرمایا وکلہم آتی، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس. کلہم ان میں سے ہر ایک یاتی آئیں گے اس کے پاس یوم القیامت فردا، قیامت میں تنہا تنہا آئیں گے. یعنی جتنے انسان ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جمہتا ہے، بھیڑ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں آنے والی ہے. رحمان کے پاس قیامت کے سب تنہا تنہا آئیں گے. بیوی ساتھ نہیں ہوگی، بچے ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی چھوٹا بڑا سپورٹ میں ساتھ نہیں ہوگا. فردا مانے فردان ون بائی ون، ایک کے بعد ایک آئے گا. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس سے، ایک چیز یاد دلائیں گے اسے، اور بندہ اس کا اعتراف کرے گا. ہم کر کے عمل بھول جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نوٹ کیے لیتے ہیں جو تم کرتے ہو. انا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کرتے ہو ہم نوٹ کیے لیتے ہیں، تم کر کے بھول جاتے ہو، ہم نوٹ کیے لیتے ہیں. تمہارا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس طرح طرح بندہ آئے گا، اللہ اس کو یاد دلائیں گے. اور اس موقع پر جو مومن ہوگا اللہ سے خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کا اکرام دیکھو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان قریب اللہ بنائے گا ان کے لیے محبت. اللہ کی محبت ہوگی ان کے لیے. کبھی سوچا نہیں اللہ کی محبت کیسی ہوگی؟ اس پہلے بتایا تھا آپ کو، اللہ نے محبت کو پیدا کیا. محبت کیا چیز ہے؟ ماں رات میں بچہ بیمار ہو جائے تو روتی ہے، نیند نہیں آتی. یہ محبت ہے کہ کیا ہے؟ یہ محبت پیدا کس نے کیا؟ ماں کا بے قرار ہونا اور باپ کا تڑپنا، یہ محبت کس نے پیدا کیا؟ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبت کو پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 ٹکڑے کیے. 100 ٹکڑے محبت کا 100 حصہ کر کے ایک حصہ دنیا میں بھیجا. اس 1/100 میں سے ہر ماں کو حصہ ملا، ہر باپ کو حصہ ملا. یہاں تک کہ گائے کا بچڑا جب دودھ پیتا ہے تو گائے اپنے پاؤں کو اٹھا لیتی ہے کہ بچڑے کے اوپر نہ کہیں پاؤں پڑ جائے. یہ بچڑے کی محبت اس ماں کے دل میں جو آئی گائے کے، یہ بھی اسی 100 میں سے 1/100 کا حصہ ہے. دنیا کی ہر محبت تقسیم ہو کر اسی 1/100 میں سے حصہ ملا. 99/100 اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جس سے وہ بندوں سے پیار کرتا ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت کرنا ہی ہے، حقیقی محبت، دائمی محبت، جو کبھی ختم نہ ہونے والی محبت چاہتا ہے، جس محبت پر کبھی گوہر نہیں لگنے والا ہے،
चांद की रोशनी खत्म हो जाती, वहां लग गया, सूरज का ग्रहण हो गया। लेकिन कोई दायमी मोहब्बत चाहता है तो वो मोहब्बत किससे करे? जिसकी मोहब्बत अल्लाह फरमाते हैं 99/100 उसके पास है, जिसे वो बंदों से प्यार करता है। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उस बंदे के लिए रहमान मोहब्बत पैदा कर देते हैं। क्या करते हैं? जिब्रील को बुलाकर कहते हैं, जिब्रील ये बंदा मेरा महबूब हो गया, मैं इसे प्यार करता हूं। तुम अर्श बरी पे ऐलान कर दो कि ये खुदा का महबूब है। अर्श बरी के तमाम फरिश्ते उसका इकराम शुरू कर देते हैं। फिर वो महबूबियत अल्लाह जमीन पे उतारते हैं और जमीन वाले जितने हैं सबके दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो लोगों से छुपता फिरता है अल्लाह से तन्हाई के लिए, लेकिन लोग उसे ढूंढते फिरते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह पैदा कर देते हैं। इससे पहले ये बात आई थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो तो आखिरत में मालूम होगा किसके लिए कितनी मोहब्बत रखा है अल्लाह ने, लेकिन जो नबी ने जाहिर कर दिया है वो मालूम हुआ है। रज़्वाए तबूक में सैयदुल अंबिया के दोस्त यार खास अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना सारा माल रख दिया, घर में झाड़ू देकर जो था सब लाके पेश कर दिया, यहां तक कि जिसम के कपड़े भी उतार दिए, कंबल पहन लिया, उसमें टांके लगा दिए। अल्लाह के हबीब ने पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो? तो कहा बस अल्लाह रसूल का हुक्म है, घर में सिर्फ अल्लाह रसूल का हुक्म छोड़ के आए, सब लेकर हाजिर कर दिया। जिब्रील अमीन से अल्लाह ने कहा था जमीन पर अबू बकर मेरे नाम पे सब कुछ दे चुका है, उसका लिबास जिसमें कांटे हैं उस कंबल की नकल तुम भी करो। जिब्रील ने अबू बकर की नकल की और उनको देकर अर्श बरी के तमाम फरिश्ते अबू बकर सिद्दीक़ के लिबास में आ गए थे। ये नबी ने पेशिंगोई बताई है। तो मालूम क्या हुआ? जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू का तर्जुमा। सिद्दीक़ अकबर ने जब सब कुछ दे दिया तो अल्लाह ने भी सब कुछ दे दिया। इस बात से कहा है कि रोजे का बदला मैं खुद हूं, मैं दूंगा नहीं फरमाया। रोजे का बदला मैं खुद हूं, क्योंकि बंदा मेरे खातिर खाना पीना छोड़ता है, शहवात को छोड़ देता है, तो उसका बदला मैं दूंगा नहीं, उसका बदला मैं खुद बनेगा। बंदा मुझे हाजिर करेगा। तो रहमान से मोहब्बत करो। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा सबसे ज्यादा सख्त मोहब्बत ईमान वालों की अल्लाह से होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा सख्त होते हैं ईमान वाले मोहब्बत में अल्लाह से। अल्लाह की मोहब्बत कितनी ज्यादा? अल्लाह के हबीब ने ऐलान कर दिया किसी मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी जहां खालिक की बात करती हो। ला ताअता लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक, जहां खालिक की बात करती हो वहां मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी, उसको बता दिया अल्लाह। इससे मालूम हुआ कि बंदा जब मोमिन हो जाता है तो रब्बे करीम उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देते हैं। इस पर मुझे एक हदीस याद आई, आप सुने होंगे, फिर सुन लो। मोहब्बत में इजाफा हुआ, ताज़गी आएगी। एक खातून गोद में बच्चा लेकर खाना पका रही थी। सैयदुल अंबिया नमाज असर के बाद निकले। खातून ने आकर सवाल किया, वो गोद खाना लेके खाना पकाते हुए अगर आग के करीब बैठती है तो बच्चे को गर्मी महसूस होती है, पीछे हटना चाहती है, और खाना पकाने की फिक्र होती है तो आग की तरफ आगे बढ़ती है। इसी कश्मकश में उनको ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल, क्या कोई औरत अपने बेटे को आग में डाल सकती है, अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? आका ने फरमाया नहीं। तो कहा फिर अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों से इससे ज्यादा है, अल्लाह अपने बंदों को आग में कैसे डाल देगा? हाँ, माँ की मोहब्बत 1/100 में से हिस्सा मिल के इतना है, तब यह हालत है कि आग डालती नहीं। तो अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, उस प्यार का नतीजा क्या होना चाहिए कि कोई बंदा न जाए आग में। सैयदुल अंबिया से झुका लेते हैं, कोई देर तक खामोश हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ से पैगाम जब भी आता है नकद वही आ जाती है, अल्लाह भी किसी बंदे को आग में नहीं डालेगा सिवाय उस बंदे के जो तकब्बुर की वजह से अल्लाह के एक होने का इनकार करता है। यह है मोहब्बत अल्लाह की अपने बंदों से। अगर बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी घाटा नहीं होगा, हमेशा नफा होगा। इसलिए कहा ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। जाकिर हमेशा नफे में होता है। तो मैं जो ईमान लाए, अमल सालेह किए, रहमान अन करीब उनके वास्ते मोहब्बत बनाएगा, मोहब्बत पैदा करेगा। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िरा बिही क़ौमन लुद्दा। यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, इसके सिवा और कुछ नहीं। फ़इन्नमा, इसके सिवा और कुछ नहीं। यस्सरनाहु, हम आसान कर देते हैं इस कुरान को, बिलिसानिका, आपकी ज़बान पर। लिसान के माने ज़बान, दो तर्जुमा क्या सारे हैं। एक तो लिसान के माने यही ज़बान, आपकी ज़बान पर हमने कुरान को आसान कर दिया है। एक ज़माना वो था जब जिब्रील ने कहा था इक़रा पढ़िए, तो आपने कहा था मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब ये ज़माना है कि पूरा कुरान आपके सीने में बिठा दिया, ज़बान पे जारी कर दिया। तो बिलिसानिका से मुराद आपकी ज़बान पर कुरान का जारी हो जाना और दिल में सीने में जमा हो जाना और हाथ में महफूज कर देना। और दूसरा मफ़हूम ये दिया है आपकी ज़बान मादरी अरबी है, कुरान भी अरबी ज़बान में है, इसलिए कुरान आपके लिए आसान है कि आप जितना चाहे ज़बान से पेश करें। तो हमने इस कुरान को आपकी ज़बान पर आसान कर दिया, अरबी में इसलिए आसान कर दिया लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन, ताकि मुत्तक़ियों को आप बशारत देते रहें। बशारत दें आप किसको? मुत्तक़ियों को। खुशखबरी है, हुज़ूर पाक ने कहा उम्मत को खुशखबरियां दो ताकि वो अल्लाह से करीब हों। बशारतें दो, उम्मीद दिलाओ, नफ़रतें पैदा मत करो। वतुनज़िरा बिही क़ौमन लुद्दा, और आप डराएं इस कुरान के जरिए से ऐसी कौमों को जो झगड़ालू हैं, झगड़ा करने वाली हैं। रहमान की ज़ात में झगड़ा, रहमान की सिफ़ात में झगड़ा, रहमान की सिफ़ात बंदों को तक़सीम, बंदों की सिफ़ात रहमान में तक़सीम, ये झगड़ालू कौम है। कुरान करीम के जरिए से उनको खौफ दिलाओ। तो दो मकसद है, कुरान के दो मकसद बता दिया अल्लाह ने। आपकी ज़बान पर कुरान आसान है ताकि मुत्तक़ियों को खुशखबरी सुनाएं आप, और झगड़ा करने वालों को डर और खौफ बताएं आप। यह है कुरान का मकसद। और हुज़ूर पाक ने ज़िंदगी में यही किया, मुत्तक़ियों को खुशखबरी दिया। और डराने वालों को, कौन है डराने वाले? डरने वाले फरमाया कि जो झगड़ालू हैं अल्लाह की तौहीद में, क़यामत के आने में, हिसाब किताब के बारे में झगड़ते हैं, उन तमाम को खौफ दिलाया। वकम्मा अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। इस आखिरी आयत में अल्लाह ने कुफ़ार कुरैश की तरफ रुख मोड़ दिया और कहा कि झगड़ालू कौम से मुराद मक्के के मुशरिकीन हैं जो आपसे झगड़ा करते हैं। कभी कहते हैं आप, कभी रहमान को पुकारते हैं, कभी अल्लाह को पुकारते हैं, हमसे कहते हैं एक माबूद और खुद दो को पुकारते हैं। ये झगड़ा होता है। अल्लाह फरमाते हैं एक ही ज़ात के कई नाम हैं, कई ज़ात नहीं है, ज़ात एक है, उसके कई नाम हैं। ऐसे तमाम मुतकब्बिरीन से कह दो कि हमने बहुतों को हलाक कर दिया है इनसे पहले।
بہتوں کو ہلاک کر دیا. کم ہلاکنا یہاں پر کم ہمارا بہت زیادہ کم زیادہ کے معنی میں کتنے ہلاک کر دیا ہم نے, بہت ہلاک کر دیا ہم نے. قبل ان سے پہلے مکہ والوں سے پہلے من قرن جماعت ہے. هل تحس منهم من احد, هل تحس کیا تم محسوس کرتے ہو, کیا تم پاتے ہو, منهم من احد ان میں سے کسی ایک کو پاتے ہو, او تسمع لهم رکزا یا سنتے ہو ان میں سے کسی کی کوئی آہستہ آواز. رکزا کے معنی آتے ہیں ہلکی آواز, کسی کے پاؤں کی آہٹ محسوس کرتے ہو. جب مرنے والا مرتا ہے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہوئی کچھ بولتی ہے, وہ آواز سنائی نہیں دیتی, وہ ہے رکزا. ایسی لڑکھڑاتی ہوئی آواز کسی قوم کی سنتے ہو, ان کے کسی فرد کو پاتے ہو. جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, ایسا ہلاک کیا کہ ایک فرد نہیں باقی ہے, ایک آواز نہیں محسوس کر سکتے ہو, تو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے ذات و صفات میں جھگڑنے کے بجائے اعتراف پہ آ جاؤ, نبی کی بات مان کر چل جاؤ. یہ پیغام دے کر اللہ نے سورہ مریم کو مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. دعا کریں.